رنگ کی ڈبیا۔ محمود اور فاروق اپنی تجربہ گاہ میں تھے اور ارد گرد کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ان کی بلی سومی بیٹھی انہیں پیار بھرے انداز میں گھور رہی تھی۔ فرزانہ اس وقت گھر میں نہیں تھی، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ یہاں موجود ہوتی۔ وہ اپنی سہیلی کے سالگرہ پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ تجربہ گاہ کی آوازیں کیچ کرنے والی مشین پہ کبھی کبھار ادھر ادھر کی کوئی بات سنائی دے جاتی، جسے وہ غور سے سنتے اور کام کی بات نہ پا کر پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ اس وقت بھی فاروق کہہ رہا تھا اگر ہماری سومی کی 4 کے بجائے 8 ٹانگیں ہوتی تو وہ یہ کس قدر تیز دوڑتی، شاید اس صورت میں بھی یہ اتنا ہی تیز دوڑتی، اور ہاں ایسی صورت میں ہماری بھی 2 کی بجائے 4 ٹانگیں ہوتی۔ محمود نے مسکرا کر کہا، ارے باپ رے، 4 ٹانگوں والے آدمی، یہ تو بہت عجیب لگتا۔ فاروق نے بوکھلا کر کہا، میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ محمود نے اس کے جملے کی طرف توجہ دیے بغیر سوچ میں گم انداز میں کہا، چلو جو تم سوچ رہے ہو وہ بتا دو، میں اتنا کنجوس نہیں کہ تمہاری سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دے سکوں۔ کبھی تو کوئی جملہ بغیر چھل بل کے بول دیا کرو۔ اچھا تو تمہارے خیال میں میرا جملہ چھل بل والا ہے؟ حیرت ہے، مجھے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کہ آخر فرزانہ کی سہیلی کی ہی کیوں پارٹیوں پر پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے دوستوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس پر سوچ کر وقت ضائع کیا جائے؟ بھئی ہمارے کسی دوست کی سالگرہ کی تاریخ آئے گی تو وہ سالگرہ منائے گا نا، اب زبردستی تو کوئی منانے سے رہا۔ فاروق نے جھلا کر کہا، ذرا یاد تو کرو، پورا 1 سال گزر گیا ہے، کیا ہم کسی دوست کی سالگرہ میں گئے ہیں؟ جبکہ فرزانہ 6-7 مرتبہ جا چکی ہے۔ اوہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ بات ہے۔ خیر ہم بھی اپنے کمرے میں جا کر پچھلے سال کی ڈائری دیکھیں گے اور اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ پچھلے سال ہم کس کے دوست کی سالگرہ پارٹی میں جا چکے ہیں۔ پھر ہم انہیں فون کریں گے اور وجہ معلوم کریں گے کہ اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ کیوں نہیں منائی، اور منائی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا۔ گویا اب ہم زبردستی سالگرہ کی دعوتیں وصول کریں گے۔ فاروق نے آنکھیں نکالی۔ ہاں بہت لطف رہے گا، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ ضروری نہیں کہ لطف رہے گا، ہو سکتا ہے بدمزگی پیدا ہو جائے، کیونکہ زبردستی کی سالگرہ اتنا پرلطف ثابت نہیں ہوتی۔ فاروق بولا، کم از کم ہم اپنے دوستوں سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے اس سالگرہ کیوں نہ منائی۔ محمود نے ضد پر اڑتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، پوچھ لینا، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ فاروق نے منہ بنایا، تمہارے پیچھے پڑ کر میں نے ہمیشہ ہی نقصان اٹھایا ہے، لہٰذا میں کیوں پڑنے لگا تمہارے پیچھے؟ اور محمود کا جملہ درمیان میں رہ گیا۔ اس وقت مشین پر اشارہ موصول ہوا تھا اور پھر ایک آواز لہرائی تھی، ٹھیک ہے، تم دعوت نامہ لے کر وہاں جاؤ گے اور نیلے رنگ کی یہ ڈبیا تحفے کے طور پر لڑکی کے ہاتھ میں تھما دو گے۔ لڑکی تمہیں اپنے والد کا کوئی دوست خیال کرتے ہوئے تحفے کے دوسرا تحفوں میں رکھ دے گی، اور بس اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ نظر بچا کر وہاں سے نکل آنا، لیکن اگر میرے نکلنے سے پہلے دوسری آواز سنائی دی، جملہ نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وقت کا حساب پہلے ہی لگایا گیا ہے۔ پہلی آواز نے کہا، بہت خوب، نیلی ڈبیا میرے حوالے کر دو اور دعوتی کارڈ میں کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ روانہ کیسے ہو جاؤں؟ پتہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ تنویر منزل، نارنگ روڈ، مشہور جگہ ہے۔ بہت خوب، میں چلا۔ آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ ادھر وہ دونوں گہری چپ میں گم تھے۔ آخر فاروق نے کہا، محمود اس فریکوینسی کو نوٹ کر لو، ہم پھر بعد میں ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ خدا جانے یہ لوگ کون لوگ ہیں اور کیا گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں، اور میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ محمود نے بے چینی کے عالم میں کہا، یہ تمہاری عادت ہے، ہمیشہ کچھ اور سوچنے لگتے ہو، حالانکہ میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ کچھ اور نہ سوچا کرو۔ فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں، تنویر منزل نام سنا ہوا لگتا ہے، اور ہاں مجھے بھی یہ محسوس ہوا۔ آؤ امی سے چل کر پوچھیں، شاید انہیں کسی تنویر منزل کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، سومی بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی۔ باہر نکل کر انہوں نے تجربہ گاہ کو تالا لگایا اور صحن کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید کے سامنے ان کی میز پر نیلے رنگ کی ایک ڈبیا رکھی تھی۔ سامنے والی کرسی پر ایک بہت موٹے جسم والا بوڑھا بیٹھا انہیں تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے سیاہ رنگ کی داڑھی تھی
جس میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس عمر کو پہنچ کر بھی بوڑھے کا کوئی بال سفید نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چپراسی بابا فضل نے آ کر بتایا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا اور کچھ کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ ڈبیاں نکالی اور ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ منہ سے وہ بھی اب بھی کچھ نہ بولا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے ایک نظر ڈبیا پر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس بار بھی کچھ نہ بولا۔ اکرم بھی حیرت زدہ انداز میں بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ اس کا انداز واقعی پراسرار تھا۔ خدا جانے وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اور میز پر پڑی ہوئی نیلے رنگ کی ڈبی کیا بلا تھی۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی اور بوڑھا پھر بھی کچھ نہ بولا تو انسپکٹر جمشید تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں اس قدر فارغ آدمی نہیں ہوں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے فوراً کہیں، اس ڈبیا سے میرا پیچھا چھڑا دیں۔ آخر بوڑھے کے منہ سے پہلا جملہ نکلا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھے۔ اکرم بھی حیران رہ گیا۔ یہ ڈبیا مجھے ڈاک میں ملی تھی، ایک چھوٹے سے پارسل کی صورت میں۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھنا چاہا لیکن یہ کھلی نہیں۔ 2-3 دوستوں کو دکھایا، ان نے بھی کوئی مشورہ نہیں دیا۔ ان میں سے ایک نے آپ سے ملنے کا مشورہ ضرور دیا، چنانچہ میں یہاں چلا آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس ڈبیا میں کیا ہے، یہ مجھے کس نے بھیجی ہے، کیوں بھیجی ہے، نہ ہی یہ مجھ سے کھل سکی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ بات واقعی بہت عجیب اور پراسرار ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ مجھے امیر ارسلان کہتے ہیں۔ امیر ارسلان سونے کے سب سے بڑے تاجر؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ آپ ٹھیک سمجھے، وہ بولا۔ انسپکٹر جمشید دم بخود رہ گئے۔ اس وقت ان کے سامنے شہر کی ایک مشہور شخصیت بیٹھی تھی۔ وہ ملک کا سب سے بڑا سونے کا بیوپاری تھا، جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے، جس کی دولت کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا خود امیر ارسلان کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اور وہ آدمی اس وقت ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہی نہیں، حکومت کے بہت ہی اہم آدمیوں سے اس کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ خود صدر مملکت کی دعوتوں میں شریک ہوتے تھے۔ وزراء کی تو بات ہی کیا تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ امیر ارسلان کی کبھی تصویر اخبار میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت انسپکٹر جمشید اسے پہچان نہیں سکے تھے۔ مجھے افسوس ہے جناب، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، انسپکٹر جمشید بولے۔ کوئی بات نہیں، ہاں تو آپ اس ڈبیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈبیا آپ میرے پاس رہنے دیں۔ جس کاغذ پر یہ لپٹی ہوئی تھی، اگر وہ کاغذ مل جائے تو اچھی بات ہے، انہوں نے کہا۔ یہ مجھے کل ملی تھی، اس وقت میں اپنے دفتر میں موجود تھا۔ صاف ظاہر ہے اس کے اوپر سے اترنے والا کاغذ میں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہوگا۔ ٹوکری کی صفائی ہر روز ہو جاتی ہے، اس لیے اس کاغذ کا ملنا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اپنے سائنسدان دوست کو دکھا کر معلوم کرنے کی کوشش کروں گا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر میں چلتا ہوں، اپنا کارڈ چھوڑ رہا ہوں، اگر کوئی بات معلوم ہو تو مجھے فون کر دیں۔ ویسے یہ ڈبیا جس کسی نے بھی بھیجی ہے، میں اس کا نام ضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوشش بھی کی جائے گی۔ امیر ارسلان نے کارڈ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈبیا کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ یہ بالکل ایسی تھی جیسے شوقین سگریٹ رکھنے کے لیے سنہرے ڈبیاں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اکرم کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، میں تو کچھ سمجھا نہیں، ذرا تم دیکھو۔ بظاہر یہ ایک ٹین کی ڈبیا ہے، ہلکی اتنی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر ارسلان کے کسی دوست نے مذاق کیا ہو؟ اکرم نے ڈبیا لے کر اسے بغور دیکھنے کے بعد کہا، تمہارا خیال بھی درست ہو سکتا ہے، خیر اس کا فیصلہ پروفیسر داؤد ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ڈبیا جیب میں ڈال لی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی دفتر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت پروفیسر داؤد کے گھر جانے کا پروگرام بنا چکے تھے، کیونکہ ڈبیا کی موجودگی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ لیکن پروفیسر داؤد کی کوٹھی میں پہنچ کر بھی انہیں مایوسی ہوئی۔ کوٹھی میں ان کے ایک اسسٹنٹ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ ڈبیا اسسٹنٹ کو دے جائیں، لیکن پھر کچھ خیال آنے پر ڈبیا جیب میں رہنے دی۔ اسسٹنٹ نے بتایا تھا کہ پروفیسر شائستہ کی کسی سہیلی کے ہاں سالگرہ پارٹی میں گئے ہیں۔ اب انہیں یاد آیا فرزانہ کو بھی کسی سالگرہ پارٹی میں جانا تھا۔ بلایا تو ان سب کو تھا، لیکن انسپکٹر جمشید نے جانا پسند نہیں کیا تھا اور فرزانہ کو اکیلے ہی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جو ہی وہ گھر کے سامنے پہنچے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ خوفناک دھماکہ۔
फरजाना ने नए आने वाले को हैरत भरी नजरों से देखा। इसके हाथ में एक नन्हा सा पैकेट था। पैकेट पर सब्ज रंग का कागज लिपटा गया था, लेकिन ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं थी। इसे तो हैरत इस आदमी का चेहरा देखकर हुई थी। इसने सर पर ऊनी मफलर लिपटा रखा था, हालांकि शदीद गर्मी के दिन थे। इसके देखते ही देखते वो खान साहब की तरफ बढ़ा। उसने इनसे हाथ मिलाया और फिर तोहफे का पैकेट मेज पर रखे दूसरे तोहफों के दरमियान रख दिया और फिर एक कुर्सी की तरफ बढ़ गया। फरजाना इसकी तरफ हरगिज मुतवज्जा ना होती अगर इसने सर पर मफलर ना लिपट रखा होता। मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहा। फरजाना अभी तक अपनी सहेली फौजिया खानम के दाएं तरफ खड़ी थी। इसने झुककर फौजिया से कहा, इस मफलर वाले को जानती हो? फौजिया ने इधर देखा जिधर फरजाना ने इशारा किया था और फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने इसे जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। खुदा जाने इसने मफलर क्यों लपेट रखा है। फरजाना बोली, मफलर? ओ हाँ, वाकई इतनी गर्मी में मफलर, ये तो अजीब बात है। फौजिया ने हैरान होकर कहा, ठहरो मैं इसके बारे में अंकल से पूछती हूँ। फरजान ने कहा और खान जावेद उस्मानी के पास पहुंच गई। अंकल, इस मफलर वाले का क्या नाम है? नजदीक पहुंचकर इसने सरगोशी की। क्यों, क्या बात है? खान जावेद उस्मानी ने हैरान होकर पूछा। मुझे हैरत है इसने इतनी गर्मी में मफलर क्यों लपेट रखा है। फरजाना ने जल्दी से कहा, यह बात अजीब जरूर है, लेकिन हम मेहमान से ऐसी बात नहीं पूछ सकते। खान जावेद बोले, आप ठीक कहते हैं। वैसे इनका नाम क्या है? नाम बेटी, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। सच तो यह है कि मैंने इन्हें पहली मर्तबा देखा है। ओह, फरजाना चौंकी। ये तो आप एक और अजीब बात बता रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है आपने तमाम मेहमानों को कार्ड भिजवाए थे। हाँ, ये ठीक है, लेकिन आते वक्त मेहमानों से कार्ड तो तलब नहीं किए जाते। इसका मतलब ये है ये आदमी मेहमानों में शामिल नहीं। फरजाना का लहजा फिक्रमंद था। जरूरी नहीं, ये भी तो हो सकता है कि किसी मेहमान ने अपना कार्ड इस शख्स को दे दिया हो। खान जावेद बोले, हाँ, इस सूरत में तो वाकई ये खुद को मेहमान साबित कर देगा। वैसे अंकल माफ कीजिएगा, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। मैं इस आदमी को टटोलना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाजत है? जैसे बेटी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कहा और फरजाना इनके पास से टहलने के अंदाज में मफलर वाले की तरफ बढ़ने लगी। इतनी देर में फौजिया मोमबत्तियां बुझाने और केक काटने के लिए तैयार हो चुकी थी। खान साहब हाथ का इशारा करके सब लोगों को मेज के गेट जमा होने का कह चुके थे। सब तेजी से उठे और मेज की तरफ बढ़े। ऐसे में फरजाना के लिए इस पर नजर रखना मुश्किल हो गया। ताहम वो लोगों के दरमियान में से इसी सिमत में बढ़ती चली गई जिस जगह वो बैठा था, और फिर जब वो इसकी कुर्सी के नजदीक पहुंची तो ठटक कर रह गई। वो कुर्सी पर मौजूद नहीं था। मेज की तरफ मुड़ने से पहले उसकी नजर बैरूनी दरवाजे की तरफ उठ गई। उसने देखा मफलर वाला तेजी से निकला जा रहा था। ये देखकर वो भी दरवाजे की तरफ लपकी और इससे पहले दरवाजे में से निकल गया। फिर तेजी से मुड़ी और इस तरह चौंक कर बोली जैसे अभी अभी उसे देखा हो। अरे, आप जा रहे हैं जनाब, लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जी हाँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा भी क्या? चंद मिनट तो रुकिए, अभी अभी तो आप आए थे, आकर बैठे भी नहीं कि चल दिए। खान साहब क्या सोचेंगे? क्या आप सिर्फ तोहफा देने आए थे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, काम ही कुछ ऐसा तो जरूरी याद आ गया है। काम तो होते ही रहते हैं, आइए। फरजाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींचने लगी। मफलर वाला घबरा गया और उसने जल्दी से कहा, अरे ये आप क्या कर रही हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ये कहते हुए उसने फरजाना के हाथ को एक जोरदार झटका दिया और बाहर की तरफ भागा। फरजाना को ऐसी उम्मीद नहीं थी। फौरी तौर पर उसे ख्याल आया कि कहीं वो इसके साथ उलझकर गलती ना कर रही हो। इस ख्याल के आते ही वो अंदर की तरफ दौड़ी और तोहफों वाली मेज पर पहुंच गई। इसने तमाम तोहफों पर तेजी से नजर दौड़ाई, लेकिन मफलर वाले का सब्ज कागज वाला पैकेट कहीं नजर न आया। वो बौखला गई। उसने जल्दी खिलौने इधर उधर किए। अचानक ही वो पैकेट उसे नजर आ गया। थर-थर कांपते हाथों से इसने पैकेट उचक लिया और बाहर की तरफ दौड़ी। कोठी के दाएं तरफ एक खुला मैदान था। फरजाना ने आओ देखे न ताओ बाहर निकलते ही पैकेट पूरी ताकत से मैदान की तरफ उछाल दिया। वो काफी दूर जाकर गिरा और फरजाना वहीं खड़ी इससे खौफजदा नजरों से घूरने लगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इन्हें अपनी घबराहट पर कायम पाती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल पुरसुकून हो गई। पैकेट अभी तक जूं का तूं पड़ा था। इस तरह खड़े खड़े काफी देर गुजर गई और फिर उसने फारूक की आवाज सुनी।
یہ پارٹی میں شریک ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ چونک پڑی۔ محمود اور فاروق اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم تو تقریباً 10 منٹ پہلے یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اسی وقت وہ مفلر والا تم سے ہاتھ چھڑا کر نکل بھاگا، اس لیے ہم اس کے تعاقب میں نکل گئے کہ یہاں کے حالات تو تم سنبھال ہی لوگی۔ محمود نے کہا، ارے تو تم نے مفلر والے کا تعاقب میں گئے تھے، تب تو تم نے کمال کر دیا۔ میں تمہیں اس حد تک تیز ترار اور عقل مند خیال نہیں کرتی تھی۔ فرزانہ کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ خدا کا شکر ہے تم ہمیں اس حد تک تیز ترار نہیں سمجھتی تھی۔ خیر اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ کس حد تک سمجھتی تھی، تاکہ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بھی اندازے ہو جائیں۔ فاروق نے شریر انداز میں بولا۔ سوال یہ ہے کہ تم یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ اس ڈبیا کا کیا بنا؟ محمود نے اس کے جملے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ ہیں کیا تم دونوں کے جسموں میں آج کسی جادوگر کی روح گھس گئی ہے؟ تم تو آج میرے بھی کان کاٹ رہے ہو۔ فرزانہ کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ بالکل غلط، ہم کان کترے نہیں ہیں، فاروق تیز آواز میں بولا۔ فوراً بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچ گئے، کس ڈبیا کی بات کر رہے ہو اور ماجرا کیا ہے؟ فرزانہ بولی۔ بہتر ہوگا تم ہی ساری بات بتا دو اور اس طرح ہمیں حال سمجھنے میں مدد ملے گی۔ محمود نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بات تو تم بتاؤ گے، فرزانہ کہا۔ خیر تو سنو، بات صرف اتنی سی ہے۔ محمود نے ساری بات اسے بتا دی۔ پھر فرزانہ خوش ہو کر بولی، تم نے جو شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ ہے کہ اس مفلر والے کا تعاقب کر ڈالا۔ تم اسے شاندار کارنامہ کہتی ہو تو کہہ لو، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے۔ محمود مسکرایا۔ کیا مطلب؟ فرزانہ چونکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا تعاقب ضرور کیا تھا، اب یہ اور بات ہے کہ ہم تعاقب میں ناکام ہو گئے ہوں۔ لا حول ولا قوت، یہ تم نے تعاقب کیا ہے؟ نا، فرزانہ نے منہ بنایا۔ ہم رکشے کے پیچھے پیدل نہیں دوڑ سکتے تھے، ورنہ اس کے گھر تک ضرور دوڑتے چلے جاتے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ کیا تمہاری سہیلی کے والد کا نام تنویر صاحب ہے؟ محمود نے کچھ خیال آنے پر پوچھا۔ نہیں، میری سہیلی فوزیہ کے بھائی کا نام تنویر تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ کوٹھی کا نام تنویر منزل ان کی یاد میں رکھا گیا ہے، فرزانہ نے بتایا۔ تو پھر فوزیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ خان جاوید عثمانی، فرزانہ نے بتایا۔ بہت باروب نام ہے، یہ کرتے کیا ہیں؟ سونے کے تاجر ہیں، فرزانہ بولی۔ اسی وقت دروازے کی طرف سے آنے والی ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ فرزانہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس آواز کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ دروازے کا کھلا ہونا عجیب بات تھی۔ انہیں خطرے کا احساس ہوا، لیکن احتیاط کا موقع انہیں نہیں ملا تھا۔ بے دھڑک اندر گھس گئے۔ صحن بھائیں کر رہا تھا۔ میز پر چائے کے برتن جوں کے توں پڑے تھے۔ چائے دانی پر ٹی کوزی ڈھکی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ابھی صرف چند منٹ پہلے تک گھر میں بالکل خیریت تھی اور بیگم جمشید معمول کے مطابق چائے میز پر لگا رہی۔ انہوں نے ایک تیز نظر ادھر سے ادھر ڈالی اور پھر فوراً سمجھ گئے کہ گڑبڑ خود ان کے کمرے میں ہے۔ وہ بلا کی تیزی سے آگے بڑھے اور دروازے کے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھول دیے اور پھر دم بخود رہ گئے۔ بیگم جمشید فرش پر چت پڑی تھیں اور کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان پر جھپکے، لیکن ساتھ ہی کوئی چیز ان کی کن پٹی سے آ لگی۔ خبردار، حرکت کی اور گولی کھوپڑی کے پار ہوئی۔ پھٹی سی ایک آواز سنائی دی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ انہوں نے پستول کی نالی کان پٹی پر صاف محسوس کی تھی۔ وہ نیلی ڈبیا جو تم تک پہنچ گئی، میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے کوئی چالاکی کھیلنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا اور ڈبیا لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں ڈبیا دیتا ہوں، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ فوری طور پر بیگم جمشید کی طرف توجہ دینا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے جیب کی طرف ہاتھ لے جانا چاہا۔ خبردار، تم صرف یہ بتا دو کہ ڈبیا کون سی جیب میں ہے، نکال میں خود لوں گا۔ کوٹ کی دائیں جیب میں ہے، وہ بولے۔ ٹھیک ہے، تم بے حس و حرکت کھڑے رہو، پستول والے نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے ایک ہاتھ ان کی جیب میں رینگ گیا۔ وہ ساکت کھڑے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہاتھ واپس نکلتے محسوس کیا۔ ڈبیا ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک پستول کا دستہ ان کے سر کے پچھلے حصے پر لگا اور وہ تیورا کر گرے۔ جب انہیں ہوش آیا تو بیگم جمشید ان پر جھکی ہوئی تھی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر دیکھا۔ سر پھٹا نہیں تھا، البتہ ایک بڑا سا گومڑا ضرور ابھر آیا تھا۔ گومڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔
وہ اٹھ بیٹھے۔ بیگم کو درست حالت میں دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ محمود اور فاروق کہاں ہیں؟ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ فرزانہ کے بارے میں انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ کسی سالگرہ پارٹی میں گئی تھی۔ میں چائے کے برتن میز پر لگا رہی تھی، محمود اور فاروق اپنے تجربہ گاہ میں تھے۔ اچانک وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی کسی تنویر منزل کے بارے میں سنا ہے۔ تنویر منزل کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ فرزان نے اپنی سہیلی کا پتہ یہی بتایا تھا۔ میں نے انہیں فوراً ہی بتا دیا کہ فرزانہ تنویر منزل ہی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں ارے ارے کرتی دروازے کی طرف دوڑی۔ عین ممکن اتنی دیر میں وہ جا بھی چکے تھے۔ اسی وقت ایک چھوٹے قد کا آدمی اندر آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ مجھے دھکیلتا ہوا اس کمرے میں لے آیا اور میرے سر پر پستول کا دستہ دے مارا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو آپ کو بھی اپنے قریب بے ہوش پڑا پایا۔ خدا جانے وہ کون تھا، کیا چاہتا تھا، اور محمود اور فاروق تنویر منزل کی طرف کیوں دوڑ گئے؟ ارے ہاں، آپ کس طرح بے ہوش ہوئے؟ بیگم جمشید آخر میں چونک کر بولی۔ میں جب یہاں پہنچا تو دروازہ چوپٹ کھلا تھا، اندر داخل ہوا تو بے ہوش تم ملی۔ اسی وقت کسی نے میری کن پٹی پر پستول کی ناری رکھ دی اور پھر میری جیب سے نیلے رنگ کی ڈبیا نکال کر سر پر پستول کا دستہ مار کر غائب ہو گیا۔ نیلی ڈبیا؟ آپ تو جیب میں کوئی نیلی ڈبیا نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ نیلی ڈبیا مجھے کس سے ملی تھی؟ ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس ڈبیا میں تھا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ دراصل وہ چھوٹے قد کا آدمی وہ ڈبیا ہی حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن اس سے کس طرح معلوم ہو گیا کہ ڈبیا آپ کی جیب میں ہے؟ بیگم جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں، سوچ کر ایسا نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس شخص نے مجھے دفتر آ کر وہ ڈبیا دی تھی، اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ اس طرح تعاقب کرنے والے کو یہ معلوم ہو گیا کہ ڈبیا مجھے دی گئی ہے۔ بس تعاقب کرنے والا سیدھا یہاں آ گیا، اسے ضرور میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، یہ تک کہ میں کس وقت واپس آتا ہوں۔ آخر وہ ڈبیا کیا بلا تھی؟ بیگم جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ تو ابھی مجھے معلوم کرنا تھا۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ کیا تم اس کا چہرہ دیکھ سکی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ صرف ایک نظر اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، ناک موٹی پکوڑے سی تھی، کندھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا۔ انسپکٹر جمشید نے اس حولیے پر چند سیکنڈ تک غور کیا اور پھر اٹھتے ہوئے بولے، اب مجھے تنویر منزل جانا ہے تاکہ معلوم ہو کہ محمود، فاروق اور فرزانہ کو کیا بات معلوم ہوئی۔ لیکن آپ چوٹ، بیگم جمشید بولی۔ چوٹ کی تم فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف چل پڑے۔ ان کے باہر نکلتے ہی بیگم جمشید نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جو ہی وہ مڑی، فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو اکرم بوکھلائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، سر، تنویر منزل میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ کیا؟ بیگم جمشید چلائیں اور اکرم کو معلوم ہو گیا کہ فون کا ریسیور انسپکٹر جمشید نے نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف بیگم جمشید کو یوں محسوس ہوا جیسے سارے جسم کی جان یکدم نکل گئی۔ فائل غائب تھی۔ خان جاوید عثمان کی کوٹھی کے سامنے جو بڑا سا میدان تھا، اب وہاں ایک گہرا گڑھا نمودار ہو چکا تھا۔ گرد کے ایک گہرے بادل نے کوٹھی کے ارد گرد کے علاقے کو اپنی تحویل کے اندر کیا۔ عالم ہے، فائر بریگیڈ اور پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ دھماکے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ خان جاوید عثمانی بھی سونے کے بہت بڑے تاجر تھے اور امیر ارسلان کے بعد انہی کا نمبر آتا تھا۔ ان کے تعلقات بھی بڑے بڑے سرکاری افسروں سے تھے، اس لیے ان کی کوٹھی میں دھماکے کی خبر سن کر سبھی دوڑ پڑے تھے۔ ان میں محکمہ سراغ ثانی کے افسر بھی تھے۔ گرد کے بادل جھپٹنے تک کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب گرد کے بعد چھٹا تو معلوم ہوا خان جاوید کی کوٹھی بالکل محفوظ تھی، البتہ سامنے کا میدان ایک گڑھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ خان جاوید اور دوسرے کوٹھی کے دروازے پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب گرد میں اٹھ چکے تھے اور بھوت معلوم ہوتے تھے۔ ان کا سامنا محمود، فاروق، فرزانہ بھی کھڑے تھے۔ یہ خان جاوید ہی تھے جنہوں نے اندر سے نکل کر فرزانہ سے پوچھا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا تھا۔ اف خدا، یہ کیا تھا؟ خان جاوید نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ یہ بم تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوٹھی کے اندر پھٹنے کے بجائے باہر پھٹا۔ فرزانہ مسکرائی۔ کوٹھی کے اندر؟
کیا مطلب؟ خان جاوید کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی بوکھلا کر فرزانہ کو دیکھنے لگے۔ مفلر والا جو تحفہ لایا تھا، میں اسے تحفوں کے درمیان سے اٹھا لائی تھی اور اس میدان میں پھینک دیا تھا۔ کوشش یہ کی تھی کہ کوٹھی سے زیادہ دور پھینک دوں، فرزانہ نے بتایا۔ اوہ اوہ کی حیرت زدہ آوازیں ابھری، خاص طور پر خان جاوید کا برا حال تھا۔ ان کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، رنگ زرد پڑ گیا۔ اگر فرزانہ تحفے کے اس پیکٹ کو نکال کے باہر نہ پھینک دیتی تو اس وقت وہ سب ختم ہو چکے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد تمام لوگ کوٹھی کے اندر صحن میں جمع ہو گئے۔ پولیس اور دوسرے افسر بھی وہیں آ گئے تھے۔ انسپکٹر جمشید ذرا دیر سے پہنچے تھے، لیکن فرزانہ نے ابھی تفصیل سنانی شروع ہی کی تھی کہ وہ پہنچ گئے۔ فرزانہ نے مفلر والی کے بارے میں تفصیل سے سنایا۔ اس کے خاموش ہونے پر سب سوچ میں ڈوب گئے۔ اس نتیجے پر تو سب لوگ فوراً ہی پہنچ گئے تھے کہ کوئی سنگ دلی بھری کوٹھی کو بم سے اڑا دینا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے وہ خان جاوید اور ان کے گھر کے افراد کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ نہ جانے کتنے دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن بات انسپکٹر جمشید کو معلوم تھی، وہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ صرف وہ جانتے تھے کہ وہ جو کوئی بھی ہے سونے کے تاجروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں پڑا ہوا ہے یہ بھی انہیں معلوم نہ تھا۔ اخباری رپورٹر فرزانہ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ نوٹ کرتے چلا گیا۔ دوسرے دن کے اخبارات نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ ابھی انسپکٹر جمشید دفتر میں پہنچے ہی تھے کہ امیر ارسلان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انسپکٹر صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں خود حیران ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو جو بم بذریعہ ڈاک بھیجا گیا وہ کسی وجہ سے پھٹ نہیں سکا۔ ادھر خان جاوید عثمانی کے گھر میں جو بم پہنچایا گیا وہ گھر کے باہر پھٹا، اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ تاہم اس بات میں اب کوئی شک نہیں کہ وہ نیلی ڈبیا دراصل بم تھی۔ خدا کا شکر ہے میں بال بچا، لیکن آخر وہ کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں آج سے اس کیس پر کام شروع کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد اس کا کھوج لگا لوں گا۔ بہت بہت شکریہ، امیر ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ محتاط رہیں، ڈاک میں آنے والے پارسل اگر اس ڈبیا کی قسم کی کوئی چیز اسے دور پھینک دیں، اور جب تک ایک دن نہ گزر جائے اسے نہ کھولیں۔ یہ ہدایت میں نے خان صاحب کو بھی دی ہے۔ ہو سکے تو آپ سونے کے تاجروں کی کوئی میٹنگ بلا لیں اور انہیں حالات سے باخبر کر دیں، تاکہ ان میں سے کوئی بے خبری میں نہ مارا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گا۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اکرم سے شہر کے مشہور جرائم پیشہ افراد کا ریکارڈ نکالنے کے لیے کہا، خاص طور پر ان لوگوں کا جو بم وغیرہ کے کیسوں میں ملوث پکڑے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریکارڈ میں موجود ایک تصویر کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے حملہ آور کو خود نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب تک بیگم کو نہ دکھا لیتے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے گھر لے جانے کے لیے اپنی میز پر رکھی تصاویر۔ اس وقت ڈی آئی جی کے چپڑاسی نے آ کر ان کا پیغام دیا۔ وہ فوراً خان صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ آج امیر ارسلان کیوں آئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تو کل ہی آئے تھے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ارے لیکن کیوں؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی، اور جب انہوں نے ساری تفصیل انہیں سنائی تو ڈی آئی جی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور پھر بری طرح چونکے۔ اکرم میز پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا، اور میز پر سے ریکارڈ کی فائل غائب تھی۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اسکول سے آنے کے بعد اپنی تجربہ گاہ میں تھے۔ اس کامیابی کے باوجود مجرم ان کی نظروں سے اس طرح غائب تھا جیسے گدھے سے سینگ۔ اس کے بارے میں ابھی تک سرے سے کوئی سراغ نہیں لگا جا سکا تھا۔ اگر کوئی اندازہ تھا تو صرف اتنا کہ مجرم ان کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا، کیونکہ اگر فاصلہ زیادہ ہوتا تو آواز ان کی تجربہ گاہ میں سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ اس وقت وہ اس فریکوینسی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کم از کم ایک بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی، فرزانہ کہہ رہی تھی۔ تم ایک بات کی بات کرتی ہو، میں تو کم از کم 10 باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ تمہاری کیا بات ہے؟ سوچے سمجھے بغیر جو بات مرضی آئے تسلیم کر لیتے ہو، لہٰذا میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ جب تک فرزانہ کی بات نہ سن لوں تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کروں گا۔ محمود نے بال کی کھال اتار کر کہا۔ توبہ ہے محمود، آج سے تم فاروق کے کان کو تننے کی کوشش میں ہو۔ فرزانہ مسکرائی۔ صرف کوشش میں ہی ہے، اترا تو نہیں سکا، فاروق نے جلدی سے کہا۔ ہاں،
ابھی تو تم دونوں سلامت نظر آ رہے ہو، فرزانہ بولی۔ دیکھو فرزانہ، اگر میں نے فاروق کے کان کترے بھی تو محاورہ کتروں گا، کوئی عملی طور پر نہیں، محمود بولا۔ گویا تو محمود کو محاورہ کترا بنانے پر تلے ہوئے۔ فرزانہ شوق انداز میں مسکرائی۔ محمود تو نہیں، تم ضرور اس کوشش میں نظر آتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں منہ کی کھاؤ گی، ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ فاروق نے بھی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ میرا خیال ہے فرزانہ کی وہ ایک بات سن ہی لینی چاہیے جو ہم سے تسلیم کرانے کے چکر میں ہے۔ محمود نے تنگ آ کر کہا، اچھی بات ہے، چلو فرزانہ بتاؤ کون سی بات ہے جو تمہارے خیال میں ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی؟ یہ کہ اس بار ایک عجیب و غریب جرم سے واسطہ پڑا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور وہ وار کر جاتا ہے۔ یار فاروق، میرا خیال ہے فرزانہ کی یہ بات تسلیم کر ہی لینی چاہیے، محمود نے شدید لہجے میں کہا۔ اچھا اگر تم کہتے ہو تو کر لیتا ہوں، فاروق نے کہا۔ اسی وقت آلے پر اشارہ موصول ہوا، تینوں چونک کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ محمود نے فاروق کو اشارہ کیا اور وہ سومی کو اٹھا کر تیزی سے باہر نکلے۔ عین وقت پر ہم نے ہاتھ مارا ورنہ انسپکٹر جمشید ہم تک پہنچ گئے تھے۔ ایک آواز سنائی دی اور ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کس طرح ہم تک پہنچتے؟ دوسری آواز نے چونک کر کہا۔ بیگم جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا، انسپکٹر جمشید نے میرا حلیہ پوچھا ہوگا۔ دفتر سے انہوں نے فائل نکلوائی، ان کا ارادہ فائل گھر لے جا کر بیگم کو دکھانے کا تھا، لیکن میں نے عین موقع پر کام دکھایا اور اب وہ فائل آپ کے سامنے ہے۔ بہت خوب، واقعی تم لوگ بہت تیز ہو، یہ بات ماننا پڑے گی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کل نیا حکم دوں گا۔ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس وقت میاؤں کی آواز سنائی دی اور محمود اور فرزانہ نے ایک ساتھ اپنی اپنی کلائی کی گھڑیوں پر نظر ڈالی، انتظار کرنے لگے۔ 5 سیکنڈ بعد پھر میاؤں کی آواز سنائی دی اور اس کی 3 منٹ بعد فاروق اندر داخل ہو گیا۔ سمت کا تعین ہو گیا ہے۔ 2:09 پر جو آواز سنائی دی تھی وہ اس فریکوینسی کی سمت میں تھی، اور اس کے 5 سیکنڈ بعد بھی محمود نے کہا تو پھر آؤ اس سمت میں چل کر دیکھتے ہیں، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن پہلے وہ گفتگو تو سن لو جو اس گھر میں کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے بات چیت دہرا دی۔ فاروق کا منہ حیرت اور غصے سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تیز آواز میں کہا، میں ان لوگوں کو مزہ چکھا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمود اور فرزانہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں اپنی امی کے پاس آئے۔ امی جان، ہم مہم پر روانہ ہو رہے ہیں۔ مہم پر؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ امی جان، وہی مجرم جو آپ کو چوٹ دے گیا تھا یہی چوٹ پر چوٹ دے رہا ہے، ابھی بھی اس نے ابا جان کو ایک اور چوٹ دی ہے۔ ہم اس سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن تم اسے ڈھونڈو گے کہاں؟ سندھ معلوم کر چکے ہیں، اللہ کا نام لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے گھر تک پہنچ گئے تو اس سے آپ کا انتقام بھی لیں گے اور اس سے اس کے جرم کی سزا بھی دیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے، بچوں کے ذریعے لوگوں کو کیوں شکار بنانا چاہتا ہے۔ محمود نے پرجوش لہجے میں کہا، اچھا جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا، اور وہ گھر سے نکل کر ایک سمت میں روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ انسپکٹر اکرم پر جھک گئے۔ اس کی کن پٹی کے پاس سے خون بہہ بہہ کر میز پر پھیلے کاغذات پر آ گیا تھا۔ وار بہت سخت کیا گیا تھا اور یہ سب چند سیکنڈ کے اندر کیا گیا تھا۔ وہ تیز آواز میں چلایا، بابا فضل فوراً اندر آؤ۔ بابا فضل فوراً اندر داخل ہوا اور دم بخود رہ گیا۔ یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے انہیں ہسپتال پہنچانا ہے، ڈرائیور کو بلاؤ۔ اکرم کو ہسپتال روانہ کرنے کے بعد انہوں نے بابا فضل سے پوچھا، میرے خان صاحب کے کمرے کی طرف جانے کے بعد کیا آپ دروازے پر سے کچھ دیر کے لیے ہٹے تھے؟ جی ہاں، رستم بیگ نے مجھے آواز دی تھی۔ رستم بیگ ریکارڈ کیپر کا چپڑاسی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے بابا فضل کو دیکھا۔ جی ہاں، وہ بولا، بہت خوب، تب تم رستم بیگ کو بلا لو۔ یہ شخص کتنے عرصے کا ملازم ہے؟ 4-5 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسے بلا لو۔ بابا فضل تو چلا گیا رستم بیگ کو بلانے اور انسپکٹر جمشید گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ امیر ارسلان کا ان کے دفتر میں آنا اور نیلے رنگ کی ڈبیا کے حوالے کرنا، پھر اس بات کا مجرموں کو فوراً معلوم ہو جانا
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فائل نکلوانا اور ان کی میز پر سے اکرم کو بے ہوش کرنے کے بعد فائل غائب کر دینا، یہ سب باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ دفتر میں کوئی مجرم کا ساتھی ضرور ہے۔ بابا فضل کو دروازے کے پاس سے ہٹانے کا کام رستم بیگ نے کیا تھا، تو کیا وہ رستم بیگ ہی ہے جو مجرموں کے لیے کام کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر ہی ان کا خون کھولنے لگا۔ اس وقت بابا فضل اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ رستم بیگ کو نہ دیکھ کر وہ چونکے۔ کیا بات ہے بابا، تم رستم بیگ کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ دفتر میں موجود نہیں ہے، ابھی چند منٹ پہلے کریم خان سے چھٹی لے کر چلا گیا، اس نے بتایا۔ اوہ، جلدی سے کریم خان کو بلاؤ، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ بابا فضل تیزی سے نکل گیا۔ دوسرے ہی منٹ کریم خان اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، السلام علیکم جناب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رستم بیگ چھٹی کیوں لے گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا سر میں شدید درد ہے، 2 گھنٹے کی چھٹی دے دیں، میں نے دے دی۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ انہوں نے تلملا کر پوچھا۔ اس کی فائل میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کا پتہ فوراً چاہیے، انہوں نے کہا۔ میں ابھی حاضر کرتا ہوں، کریم خان نے ریکارڈ کیپر نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتے باہر چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید چلانے کی تیاری کرنے لگے، ان کے خیال میں وقت ضائع ہو رہا تھا۔ بابا فضل، میں مجرموں کے ساتھی کے ساتھ پیچھے جا رہا ہوں، اگر وہ ہاتھ سے نکل گئے تو مجھے اس کا افسوس زندگی بھر رہے گا۔ بہت بہتر، بابا فضل نے کہا۔ اکرم کے بارے میں اگر فون پر کوئی اطلاع ملے تو میری طرف سے اسے پیغام دے دینا کہ وہ ہسپتال سے گھر جا سکتا ہے، دفتر آنے کی ضرورت نہیں، میں گھر میں اس سے مل لوں گا۔ جی اچھا، یہ کریم خان اب تک نہیں آیا؟ پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، انہوں نے بےتابی کے عالم میں کہا، اور پھر خود ہی باہر نکل کر ریکارڈ روم کی طرف لپکے۔ کریم خان اپنے کمرے میں ایک فائل پر جھکا کاغذ پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر سیدھا ہو گیا اور پھر کاغذ ان کی طرف بڑھا کر بولا، یہ رہا جناب اس کا پتہ۔ بس ٹھیک ہے، کل اگر وہ کام پر آئے تو اسے فوراً میرے پاس لے آئیے گا، انہوں نے کہا۔ جی بہتر۔ وہ باہر نکل کر اپنی میں بیٹھے کاغذ کے پرزے پر ایک نظر ڈالی اور پھر کچھ خیال آنے پر تیزی سے نیچے اترے۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھائے دفتر کی ٹیلی فون ایکسچینج کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت سے لے کر شام کے 4 بجے تک کی تمام کالوں کا ریکارڈ میں 5 بجے چاہتا ہوں۔ بہتر، مل جائے گا، ایکسچینج آفیسر نے کہا۔ ایک بار پھر وہ جیپ کی طرف بڑھ رہے تھے اور جیپ میں بیٹھنے کے بعد ان کا رخ رستم بیگ کے گھر کی طرف تھا۔ شاید ہم پاگل ہو گئے ہیں، فاروق بڑبڑایا۔ یہ جملہ تم اپنے لیے یقین سے بھی کہہ لو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے بارے میں سننا پسند نہیں کریں گے، محمود نے اسے گھورا۔ آخر ہم اس طرح کب تک شہر خاک چھانتے پھریں گے؟ سمت معلوم ہو جانے اور یہ معلوم ہو جانے سے کہ مجرموں کا گھر ہمارے آس پاس ہی ہے، یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ ہم اس گھر کی تلاشی ہی کر لیں گے۔ چلو کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے، فرزانہ بولی۔ کوشش 1.5 گھنٹے سے کر رہے ہیں، پر پھر کیا ہماری کوشش رنگ لائی؟ فاروق نے منہ بنایا۔ آخر تمہیں رنگ کی ایسی کیا فکر ہے؟ بعض چیزیں بے رنگ بھی اچھی لگتی ہیں۔ ویسے اگر تم اس کوشش میں ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہے تو واپس چلے جاؤ، محمود جھلا کر بولا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں واپس جا کر امی سے کیا کہوں گا؟ ان سے ہم یہ کہہ کر آئے میں ان کا انتقام لینے جا رہا ہوں، فاروق نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ تو پھر چلتے۔ ارے، فرزانہ کہتے کہتے چونک کر رک گئی، اس کی نظریں ایک سمت میں اٹھ گئیں اور منہ اس طرح حیرت سے پھیل گیا تھا کہ کسی روز پھیلا ہوگا۔ محمود اور فاروق نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ گلی میں کوئی بھوت نظر آ گیا ہے کیا؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔ تم جانتے ہو میں بھوتوں سے ڈرنے والی نہیں، فرزانہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ہاں، یہ تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر کیا نظر آیا ہے؟ محمود نے بے چین ہو کر کہا۔ مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی ہے کہ اگر تمہیں نظر آ جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائے، فرزانہ نے ابھی بھی اسے انداز میں کہا۔ دونوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو سنو، بہت دنوں سے ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں آئے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہوش ٹھکانے آ جائے، اس لیے جلدی بتاؤ کہ تمہیں اس سنسان گلی میں ایسی کیا چیز نظر آ گئی ہے؟ ہمیں تو یہاں مکانوں اور در و دیوار کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں دب کے پڑے ہیں، ورنہ وہ بھی نظر آتے، فاروق کہتا چلا گیا۔ بے شک فاروق نے ٹھیک کہا، یہاں بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا، محمود بولا۔ تم دونوں کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں، ان کا علاج کراؤ اور میری آنکھوں سے اس اہم سوراخ کو دیکھو۔ ہم نے پایا ہے اور اب میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ آوازیں جو ہم نے اپنی تجربہ گاہ میں سنی تھی
इस गली के एक मकान से ही आई थी। फरजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला और इनकी आंखें भी हैरत से फैल गईं। फिर महमूद बोला, देखो फरजाना, पहेलियां बुझवाने के लिए तुम्हें फिर भी वक्त मिल सकता है, जल्दी बत। तुम्हें ऐसी क्या चीज नजर आ रही है जो हमारी नजरों से ओझल है? और क्या इस चीज ने कोई सुलेमान टोपी तो नहीं ओढ़ ली? लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर तो वो तुम्हें भी नजर ना आती। इससे जाहिर हुआ इस दौर में सुलेमान टोपी इस चीज को मैसर नहीं है। तब फिर वो हमें क्यों नजर नहीं आ रही है? फारूक ने भी झुलाए हुए अंदाज में कहा। वो इसलिए कि तुम्हारी अक्ल की आंखें कमजोर हैं। अलबत्ता जबान के बारे में क्या कहूँ कि इसकी शान में कहने के लिए अब मुझे अल्फाज नहीं मिलते। फरजाना जले कुटे लहजे में बोली। यार महमूद, इसे एक डिक्शनरी ला दो। फारूक ने इसे हाथ मिलाकर कहा, जैसे मक्खी उड़ाई हो। अच्छा, लेकिन बिल तो तुम दोगे, महमूद बोला। अब तुम दोनों खुद वक्त जाया कर रहे हो। हमारे मुल्क में ये बड़ी लानत है कि वक्त को बड़ी बेदर्दी से जाया किया जाता है। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो एक बार जाया होने के बाद वापस नहीं आ सकती। बड़े से बड़े साइंसदान इस सिलसिले में नाकाम हो चुके हैं। फरजाना ने तेजी से कहा, और तुमने तो जैसे ये जुमले कहकर वक्त को आबाद किया है। और यही एक क्या, हमारे मुल्क में एक और लानत भी है। अब लानतों का जिक्र छिड़ गया है तो बताती चलूं। लोग रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टीवी इतनी ऊंची आवाज से लगाते हैं कि इनके पड़ोसियों को कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। और अगर कोई शरीफ पड़ोसी एक गुजारिश कर बैठे कि भाई जरा आहिस्ता आवाज में बजा लें, तो वो इसका इस तरह मजाक उड़ाता है जैसे इसने कोई बहुत ही भोंडी दरख्वास्त कर डाली हो। हाँ वाकई, ये तो हमारे हर दूसरे घर का मसला है। फरजान ने ठंडा सांस भरा, फिर बोली, खैर इसका इलाज फिर सोचेंगे। इस वक्त तो मसला ये है कि मुझे क्या चीज नजर आ रही है तो सुनो। तुम वो सामने वाले मकान की खिड़की तो देख ही रहे हो, उम्मीद है नजर आ रही होगी। अब इस खिड़की के साथ रखी हुई चीज को गौर से देखो। अगर गौर से देखने के बाद तुम दोनों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे तो मुझे दुआ दे देना। 14 तबक या 14 तबक, क्योंकि सिर्फ 14 कहने की सूरत में तो हमारे 7 तबक रोशन होंगे। वैसे तो मैं आज तक यही नहीं समझ सका कि ये तबक किस तरह रोशन हो जाते हैं। मुल्क में बिजली की रूह पहले ही कमजोर रहती है, फारूक ने शरीर लहजे में कहा और खिड़की की तरफ देखा। इसके साथ ही महमूद की नजरें भी उठ गईं। तौबा है फारूक, तुमसे खुदा बचाए, फरजान ने तिलमिला कर कहा। खुदा को अगर मुझसे तुम्हें बचाना होता तो मैं कहीं और पैदा होता, फारूक बड़बड़ाया। फिर दोनों गुस्से के आलम में इसकी तरफ पलटे। क्या तुम मजाक के मूड में हो? महमूद ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। नहीं तो ये तुमने किस तरह कहा? फरजान ने हैरान होकर कहा। इस तरह के इस खिड़की में हम दोनों को कोशिश के बावजूद कुछ नजर नहीं आया। हमने माना तुम्हारी नजर भी कानों की तरह बहुत तेज है, लेकिन हमारी नजर भी खुदा के फजल और करम से कमजोर नहीं है। फिर भी अगर वो चीज दूरबीन की मदद के बगैर नजर नहीं आ सकती तो तुम्हें यहीं ठहरो, हम दौड़कर घर से दूरबीन ले आते हैं, महमूद ने जले कुटे लहजे में कहा। तुम दोनों को जाने की क्या जरूरत है, दूरबीन तो एक आदमी भी जाकर ला सकता है। फरजाना का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। ठीक है ना, बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, हम वापस जाते हैं, महमूद ने तंग आकर कहा। अरे अरे, नाराज क्यों होते हो, अकल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? फरजाना घबराई। अकल कहाँ से इस्तेमाल करें, हम दोनों की अकल पर तुम हाथ साफ कर चुकी हो। फारूक ने मुंह बनाया। तौबा है तुम दोनों से, फरजाना भी झिल्ला गई। हाँ वो तो है। अरे भाई, तो फिर अकल के नाखून लो और आंखें खोल कर देखो। खिड़की से वो मफलर लटक रहा है जो मैं इस शख्स के सर पर देख चुकी हूँ, जो मेरी सहेली फौजिया खानम को तोहफे देने के बहाने बम वाली डिबिया वहां रखकर निकल भागने में कामयाब हो गया था और तुम दोनों ने इसका ताकुब किया था। क्या तुमने मफलर नहीं देखा था? फरजाना रवानी के आलम में कहती चली गई। वो मारा? महमूद और फारूक एक साथ चिल्लाए। जीरन। रुस्तम बेग का घर एक तंग तारीख से मोहल्ले में था। इंस्पेक्टर जमशेद को जीप से उतरकर पैदल चलकर जाना पड़ा। घर तलाश करने में उन दिक्कत ना हुई। पूछने पर एक राहगीर ने फौरन बता दिया, जिसका साफ मतलब ये था कि रुस्तम बेग इस मोहल्ले में काफी अरसे से रह रहा है और लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने घर पर एक नजर डाली। हालत बखस्ता थी, शायद मुद्दतों से इसे मरम्मत नहीं कराया गया था। दस्तक देने पर चंद सेकंड बाद ही एक 16-17 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। जी फरमाइए, इसने घबराई हुई आवाज में कहा। मुझे रुस्तम बेग से मिलना है।
وہ تو ابھی دفتر سے نہیں آئے، وہ بولی۔ دفتر سے تو وہ آ چکے ہیں، ان کے سر میں درد ہے، انسپکٹر جمشید نے لہجے میں حیرت شامل کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر وہ اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ خدا جانے کہاں رہ گئے۔ مجھے ان سے ایک ضروری کام تھا، انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ انتظار کرنا پسند کریں تو اندر تشریف لے آئیں۔ ہاں، میں انتظار کروں گا، وہ بولے۔ لڑکی نے انہیں ایک کمرے میں لا بٹھایا، شاید یہ ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ یہاں ایک چرپائی اور ایک کرسی موجود تھی۔ گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں، میری امی اور ابا جان، بس ہم تین ہی ہیں۔ رستم بیگ کی تنخواہ سے گھر کا خرچ آسانی سے تو نہیں چلتا ہوگا؟ جی نہیں، بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ابا جان کئی مہینے سے مکان کا کرایہ تک نہیں ادا کر سکے، مکان مالک تنگ کر رہا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا اور کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ آپ کون ہیں؟ ان سے کیا تعلق ہے؟ لڑکی نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ مجھے ان کا دوست سمجھو بیٹی، وہ بولے۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے چائے لے آؤں، لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کو اگر گھر کا کوئی کام ہو تو آپ بڑی خوشی سے جا کر کام کریں، میں تھوڑی دیر ٹھہروں گا۔ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں، لیکن چائے تو آپ کو پینی ہی پڑے گی۔ دراصل میں چائے کا شوقین نہیں، بس صبح ناشتے کے وقت ہی پیتا ہوں اور ایک کپ شام کو، اس کے علاوہ چائے بالکل نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا۔ یہ خیال بھی تھا کہ خدا جانے گھر کی کیا حالت ہو، چائے بنانا ان کے لیے ممکن بھی ہے یا نہیں۔ لڑکی ان کے سامنے چرپائی پر بیٹھی رہی اور وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ آخر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جیب سے 200 روپے نکال کر لڑکی کی طرف بڑھایا اور بولے، بیٹی یہ رکھ لو، اپنی امی کو دے دینا، اور کچھ نہیں تو مکان کا کچھ کرایہ تو ادا ہو ہی جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی۔ ارے بھائی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے، رستم بیگ کو دوست خیال کرتا ہوں، پھر بھی اپنی امی جان اور ابا جان کی اجازت کے بغیر کس طرح لے سکتی ہوں، وہ بولی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، خیر تم اپنی امی سے اجازت لے لو۔ لڑکی کی والدہ شاید دروازے میں کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا، بیٹی خدا نے شاید ہمارے گھر فرشتہ بھیجا ہے، پیسے لے لو بیٹی۔ اور انسپکٹر جمشید نوٹ اسے تھماتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ لڑکی انہیں دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی۔ باہر نکل کر انہوں نے ایک پبلک فون بوتھ سے اکرم کو فون کیا۔ ہیلو اکرم، ایک آدمی کو تم بیگ کے گھر کی نگرانی پر لگا دو، محمد حسین آزاد ہی مناسب رہے گا۔ جو ہی رستم بیگ اپنے گھر میں داخل ہو مجھے اطلاع دے دو، اور اگر وہ گھر سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر لیا جائے، انہوں نے حکم دیا۔ جی بہت بہتر، اکرم نے جواب دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ان کا رخ شہر کے مشرق کی طرف ہو گیا۔ 20 منٹ تک سفر کرنے کے بعد ان کی جیپ ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ ہوٹل کا نام ہوٹل البیلا تھا۔ وہ صدر دروازے میں داخل ہوئے تو کاؤنٹر والا چونک اٹھا، اس کا ہاتھ فوراً فون کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرائے اور وہیں سے بولے، رہنے دو خان زمان، مجھے جیرن سے ایک معمولی سا کام ہے، اس کے لیے اس سے پہلے سے اطلاع دینا ضروری نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بائیں طرف مڑ گئے اور ایک کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک کرسی پر موٹے قد والا ایک آدمی سگار منہ میں دبائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز بھی سن لی تھی، تاہم آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آواز کمرے میں گونجی، کیا مصیبت آ گئی زمان خان؟ اسے میں نے فون کرنے سے روک دیا تھا، انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے، اور موٹے نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، پھر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ آئیے آئیے انسپکٹر صاحب، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے دفتر بلوا لیا ہوتا۔ خیر تشریف رکھیے۔ بھائی ذرا میرے پاس وقت کم ہے، صرف اتنا بتا دو کہ آج کل سر پر مفلر کون سا بدماش استعمال کر رہا ہے؟ سر پر مفلر؟ میرے لیے ایک عجیب اور بالکل نئی خبر ہے۔ جیرن کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل سچ، بھلا آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جھوٹ بولا گیا ہے تو اپنے حشر کا اندازہ ابھی لگا لو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے جھوٹ بول کر آخر میں اپنا بیڑا غرق کیوں کراؤں گا؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اگر کسی طرح تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ مفلر کون استعمال کر رہا ہے تو مجھے فوراً اطلاع دے دینا۔ ضرور، آپ بے فکر رہیں، جیرن نے کہا۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی انسپکٹر جمشید ایک جھٹکے سے مڑے اور باہر نکل آئے۔ پہلے ان کا ارادہ واپس دفتر جانے کا تھا، لیکن اب انہوں نے ارادہ بدل دیا۔
اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بیگم جمشید ان کے لیے دروازہ کھولتے انہیں بتا رہی تھی محمود، فاروق اور فرزانہ 2:30 بجے کے قریب کسی مہم پر روانہ ہوئے تھے، لیکن ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ سن کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ تابی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے تینوں کا انتظار کرنے لگے۔ مفلر والا، اگر تم دونوں اسی طرح چلا کر بولتے رہو گے تو لوگ بوکھلا کر گھروں سے نکل آئیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ مفلر والا بھی نکل آئے۔ اس صورت میں وہ ہوشیار ہو جائیں گے کیونکہ مجھے پارٹی میں دیکھ چکا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ ہوشیار ہو کیونکہ میں اس مفلر کے بغیر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مفلر کھڑکی پر لٹکنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت گھر میں موجود ہے اور ہم اس وقت نہایت آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرزانہ کے بغیر کہتے چلی گئی، میں نے تمہیں اس رفتار سے بولتے پہلی مرتبہ سنا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہاری زبان کو پر لگ گئے ہوں۔ فاروق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، پھر ایک لمحے کو رک کر بولا، ذرا دکھانا تو زبان کو پر؟ بھائی بہت خوب، یہ تم نے آج نئی بات کی، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آج سے پہلے میں نے ہمیشہ پرانی باتیں کی ہیں، فاروق جل کر بولا۔ تو اور کیا، وہی جملے بار بار دہراتے رہتے ہو، محمود نے منہ بنایا۔ بھائی کیا کروں، زبان پر چڑھ گئے ہیں تو اپنی زبان میں بھی پر فٹ کرا لو تاکہ پرانے جملے اس پر سے جھڑ جائیں۔ محمود کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ یہ میری زبان ہے، کوئی آم کا پیڑ نہیں جس سے جملے جھڑنے لگیں گے۔ ہے یہ آم کے پیڑ سے جملے کب سے جھڑنے لگے؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ خدا تم دونوں سے سمجھے، بلکہ رحم بھی فرمائے اور عقل بھی عطا فرمائے، اپنی اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرزانہ برے برے منہ بناتی ہوئی کہتی جا رہی تھی کہ محمود نے گھبرا کر اسے روک دیا۔ بس بس، ساری دعائیں آج ہی ختم نہ کر دینا، کچھ بچا کر بھی رکھو کسی اور موقع کے لیے۔ ہاں تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں یہ کہہ رہی تھی دوپہر کا وقت ہے، لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ واقعی بہت اچھا پروگرام ہے، فاروق بھلا کہاں رکنے والا تھا؟ ایسے میں چلا کر بات نہ کرو، میں دراصل اس مفلر والے کے گھر میں داخل ہونے کا پروگرام بنا چکی ہوں۔ آخر فرزانہ نے بتایا۔ کیا کہا؟ گھر کے اندر داخل ہونے کا پروگرام؟ اور اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا اور چور چور کا شور مچا کر محلے بھر کو جمع کر لیا؟ محمود نے کہا، میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، آؤ چلیں، ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے ابا جان گھر پہنچ جائیں اور ہمارے لیے پریشان ہوں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر چلو، جو کرنا ہے جلد کر لو، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تینوں ایک ساتھ اس مکان کی طرف بڑھے۔ کھڑکی والا کمرہ دوسری منزل پر تھا اور دوسری منزل پر جانے کے لیے زینہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دبے پاؤں زینے پر چڑھنے لگے۔ زینہ ختم ہوتے ہی انہیں دائیں بائیں ایک ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ بائیں دروازے کی طرف مڑے۔ فرزان نے پہلے تو دروازے سے کان لگا کر اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہنے پر دروازے کو دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ فرزانہ کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس قسم کی کامیابی کے موقعوں پر بھرپور انداز میں مسکرانا اس کی عادت تھی۔ اس نے ایک نظر نیچے ڈالی اور پھر محمود کو اشارہ کیا۔ وہ ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا اور اوپر کھلا آسمان تھا۔ سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ محمود دبے پاؤں اس دروازے کی طرف بڑھا۔ فاروق اور فرزانہ بھی دھک دھک کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ جھوری میں سے جھانکنے پر انہیں صرف کمرے کا فرش اور سامنے کی دیوار کا تھوڑا سا حصہ نظر آ سکا۔ آخر محمود نے آہستہ آہستہ دروازے کو دھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے گزرنے کی گنجائش ہو گئی۔ محمود نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہونٹ ہلائے اور کمرے میں قدم رکھ دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر فاروق اور فرزانہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر آنے پر ان کی بھی وہی حالت ہوئی۔ دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا تھا۔ پلنگ پر ایک آدمی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو فرزانہ پارٹی کے دوران دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے جسم میں سب سے عجیب چیز اس کا سر تھا۔ سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف تھا، اس پر ایک بال بھی نہیں تھا، لیکن یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ سر بالکل ایک مینارے کی طرح تھا، اوپر سے نکیلا اور نیچے سے گنبد کی طرح۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ عجیب سر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں ٹکر ٹکر اس کے سر کو تکنے لگے۔ آخر محمود نے دبی آواز میں کہا،
اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ وہی شخص ہے جو پارٹی میں بم رکھایا تھا. ہمیں ایک بہت ہی قیمتی سراغ مل گیا ہے. ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے سوتا چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں اور ابا جان کو اطلاع دیں. اور اگر یہ اس دوران فرار ہو گیا تو ابا جان ہمیں معاف نہیں کریں گے. فرزانہ بولی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے 2 مکان کے سامنے ٹھہر کر اس کی نگرانی کریں اور ایک ابا جان کو اطلاع دینے جائیں. فاروق بولا. لیکن ہم یہی ٹھہر کر ابا جان کو فون کیوں نہ کر دیں؟ فرزانہ بولی. فون یہاں سے؟ محمود نے سوالیہ انداز میں کہا اور پھر چونک اٹھا. ملبوترے سر والے کے پلنگ کے نیچے ایک تپائی پر فون رکھا تھا. تمہارا مطلب ہے ہم اس کمرے سے فون کریں؟ محمود کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی. ہاں دیکھتے نہیں یہ گہری نیند سو رہا ہے، بلکہ اس کے خراٹے سن سن کر میرا جی بھی چاہ رہا ہے کہ لمبی تان کر سو جاؤں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں لمبی کیسے تانوں؟ فرزانہ بولی. فرزانہ یہ تم بول رہی ہو یا میرے کان دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے. یہ فاروق بولا. محمود نے کہا. میری آواز لڑکیوں جیسی نہیں ہے، مردانہ آواز ہے. آج تک تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ فاروق نے تنگ آ کر کہا. اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے ہی فون کرنا ہوگا. کر بھی چکو فون، وقت ضائع نہ کرو، کہیں یہ جاگ کر کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے. فرزانہ بولی. یہ بیچارہ کم از کم ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کر سکتا. فاروق نے کہا. ایسا نہ کہو، دشمن کو کمزور سمجھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور ہاں یہ تو ہے. خیر تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، بلکہ مصیبت کا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے. بالکل غلط. اس کمرے میں پہاڑ آ ہی نہیں سکتا. محمود نے اسے گھورا. مصیبت کا پہاڑ اگرچہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بہت چھوٹی سی جگہ میں سما سکتا ہے. فاروق نے نصیحت کرنے والے انداز میں کہا. تمہیں ہی معلوم ہوگا. اچھا تو میں کرتا ہوں فون، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کہہ کر محمود فون کی طرف جھکا ہی تھا کہ اس کی گھنٹی تیز آواز میں گونج اٹھی. تینوں بوکھلا اٹھے. ان کی نظریں ایک ساتھ ملبوترے والے سر والے کی طرف اٹھی اور پھر ان کی سٹی گم ہو گئی. اس کی موٹی موٹی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور انہیں اس طرح گھور رہی تھی جیسے خواب میں کسی کو دیکھ رہی ہوں. 5:10 ہو رہے تھے اور محمود، فاروق اور فرزانہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے. انسپکٹر جمشید کی پریشانی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا. آخر انہوں نے ٹہلنا بند کر دیا اور بیگم سے بولے. جاتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ ایک مہم پر جا رہے ہیں. میں نے حیرت ظاہر کی تو کہنے لگے کہ اس مجرم کی تلاش میں جا رہے ہیں جن نے مجھے چوٹ دی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ابھی اس مجرم نے آپ کو بھی ایک اور چوٹ دی ہے اور یہ کہہ کر وہ اس کے گھر کی سمت معلوم کر چکے ہیں. انہوں نے بتایا. اوہ، انہیں کس طرح معلوم ہو گیا کہ مجرم مجھے ایک اور چوٹ دے چکا ہے؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی. پھر چونک کر بولے. مہم پر جانے سے پہلے وہ ضرور اپنی تجربہ گاہ میں رہے ہوں گے. جی ہاں، یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے پھر مجرموں کی گفتگو سنی ہوگی اور سمت کا اندازہ لگا کر نکل کھڑے ہوئے ہوں گے. اور ان کی اب تک واپس نہ آنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن وہاں جا کر پھنس گئے ہیں. اف، اب میں وہ سمت کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ نہ، انہوں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تجربہ گاہ کی طرف لپکے. بیگم جمشید بھی پریشان ہو گئی. وہ بھی ان کے پیچھے دوڑی. انسپکٹر جمشید نے آلات کو دیکھا بھالا، لیکن بھلا وہ فریکوینسی کس طرح معلوم کرتے؟ ان تینوں کو تو اتفاق سے فریکوینسی معلوم ہو گئی تھی. وہ انہوں نے ذہن میں رکھی ہوگی. اب نئے سرے سے اس کی تلاش کرنے میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہاں اس وقت کوئی گفتگو ہو رہی ہے. چند لمحے تک آلات کے ساتھ الجھنے کے بعد انہوں نے کہا. نہیں، میں ان تک دوسرے راستے سے پہنچوں گا. دوسرے راستے سے؟ کیا آپ نے بھی کوئی راستہ معلوم کر لیا ہے؟ بیگم کے لہجے میں حیر آئی. نہیں، میرا مطلب تھا تفتیش کرتا ہوا پہنچوں گا، لیکن اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی. وہ بے چین ہو گئیں. ہاں، دیر ہو جانے کا بھی امکان ہے، لیکن اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ ویسے ارد گرد ان کی تلاش بھی شروع کرا دیتا ہوں. یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ ہمارے مکان کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ آلہ ابھی زیادہ دور کی آوازیں کیش نہیں کرتا. آؤ اکرم کو اطلاع دیں. یہ آخر دونوں واپس گھر کے صحن کی طرف آئے. اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے بےتابی کے عالم میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف اکرم ہی تھا اور کہہ رہا تھا. ہیلو سر، ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ رستم بیگ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے. بہت خوب. محمد حسین آزاد سے کہو وہیں ٹھہرے.
میں پہنچ رہا ہوں۔ اور ہاں، محمود، فاروق اور فرزانہ غائب ہیں۔ وہ اسی کیس کے سلسلے میں مجرم کی تلاش میں نکلے تھے۔ اپنی تجربہ گاہ میں انہوں نے مجرموں کی گفتگو سن لی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، لیکن پھنس گئے ہیں۔ ان کی تلاش کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو لگا دو، بلکہ اگر تم خود نکل کھڑے ہو تو بہتر ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ نکل رہا ہوں، اکرم بولا، اور میں رستم بیگ کی طرف جا رہا ہوں، انہوں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے وہ باہر نکلے اور جیپ میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ گلی کے موڑ پر انہیں محمد حسین آزاد نظر آیا۔ ان کی جیپ کو دیکھ کر وہ تیر کی طرح ان کی طرف آیا۔ وہ ابھی تک گھر میں موجود ہے سر۔ بہت خوب، آؤ میرے ساتھ، انہوں نے کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے رستم بیگ کے مکان پر پہنچے۔ محمد حسین آزاد نے دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور اسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر جمشید نے یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہ رہے تھے۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی چونکی اور بولی، آپ پھر آ گئے؟ ہاں بیٹی، کیا تمہارے ابا جان آ گئے ہیں؟ جی ہاں، وہ آئے تو تھے لیکن پھر چلے گئے۔ پھر چلے گئے کیا مطلب؟ ان سے کوئی جرم ہو گیا ہے؟ چھپا کے یہاں آئے تھے اور آتے ہی ہمیں یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کچھ دن کسی جگہ چھپے رہیں گے۔ اوہ، لیکن وہ گئے کس راستے سے؟ کھڑکی کے راستے۔ کھڑکی دوسری گلی میں کھلتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید دھک سے رہ گئے۔ سرا ہاتھ آیا تھا لیکن وہ بھی نکل گیا۔ نئی بات، چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے۔ آخر مربوطرے سر والے نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں ہو تو مجھے فون سن لینے دو اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ویسے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی بھی تو شاید کامیاب نہ ہو سکو۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ خاموش ہو کر وہ دوسری طرف کی گفتگو سننے لگا۔ دفعتاً تینوں نے اس کا رنگ اڑتے ہوئے صاف دیکھا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعد اس نے لرزش زدہ آواز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور ان کی طرف مڑا۔ ہاں، اب بتاؤ، تم کون ہو اور بغیر اجازت میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ اس نے غرا کر کہا، لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت گھسنا ہمارا مشغلہ ہے۔ محمود نے نڈر ہو کر کہا، یہ اور بات ہے کہ ہر بار رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ فاروق مسکرایا، تم لوگوں کی زبانیں ضرورت سے کچھ زیادہ تیز چلتی ہیں۔ رفتار کہاں سے حاصل کی؟ اس نے پوچھا۔ آپس میں باتیں کر کر کے، فرزانہ بولی۔ سچ سچ بتاؤ، تم لوگ اندر کیوں داخل ہوئے ہو؟ شاید اس نے ابھی تک فرزانہ کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ فرزانہ سمجھ گئی کہ یہی بات ہے، چنانچہ اس نے کہا، مجھے دیکھو، تمہارا سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ فرزانہ کی طرف مڑا اور پھر جو ہی اسے غور سے دیکھا، چونک اٹھا۔ اوہ، تم تو وہی لڑکی ہو، اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں، میرے بارے میں یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے، اس لیے جواب میں یہ نہیں کہتی کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اس نے شریر لہجے میں کہا، اب تو مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کیوں جناب، خیر تو ہے؟ اب اٹھنے کا پروگرام کیوں بن گیا؟ فاروق چہکا، اس لیے کہ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جملہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ کہیں آپ بھاگنے کی تیاری تو نہیں کرے؟ محمود چونکا، پھر کمرے میں چٹخنی لگنے کی آواز گونج اٹھی۔ یہی نہیں، اس نے دروازے میں لگے تالے میں چابی گھما کر جیب میں رکھ دی۔ بھاگا بزدل کرتے ہیں۔ ہاں، اس قسم کی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، محمود بولا۔ میرے آگے سے تو اچھے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں تمہیں ایک نئی بات بتاؤں گا جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گے، اس نے عجیب انداز میں کہا۔ تو تھوڑی دیر بعد کیوں بتائیں گے؟ ابھی بتا دیں، ہم اسی وقت بھی حیران ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ کی تسلی حیران ہونے سے نہ ہوتی ہو تو ہم پریشان بھی ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ یہ بہت نیک خیال ہے، محمود مسکرایا۔ ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا میں ایک کام کر دوں۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر پھر فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے 10 فون کرنے کی اجازت ہے۔ فاروق نے گویا حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ بھائی اتنے سخی نہ بنو، کچھ سخاوت ہمارے لیے بھی رہنے دو۔ 2-4 فون ہماری طرف سے بھی کرنے کی اجازت ہے سر۔ ارے انہوں نے ابھی تک بھی اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، محمود کہتے کہتے چونکا۔ ہاں واقعی، فون کرنے سے پہلے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا
آپ ہمیں اپنا نام بھی بتا دیں۔ فرزانہ جلدی سے بولی۔ مجھے میرے دوست آفت کہتے ہیں، دشمن مصیبت آ کر پکارتے ہیں اور نئے ملنے والوں کو میں اپنا نام گینڈا بتایا کرتا ہوں۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ آپ کے تینوں نام بہت ہی پیارے ہیں، اتنے پیارے نام ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنے نہ پڑھے۔ فاروق نے خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی جب تم تینوں کو یہ معلوم ہوگا کہ میں گینڈا کیوں کہلاتا ہوں تو تمہاری ساری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ اچھا وہ کیوں؟ فرزان نے حیرت ظاہر کی۔ اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد مجھ میں اور ایک گینڈے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ارے باپ رے، فاروق نے کپ کپا کر کہا، ہم نے تو سنا ہے گینڈا بہت خوفناک جانور ہے، بعض اوقات تو وہ اپنے ماتھے پر اگے ہوئے سینگ پر ہاتھی کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، درندوں کے متعلق تمہاری معلومات تعریف کے قابل ہے۔ گینڈے نہ خوش ہو کر کہا، تب تو تمہیں کچھ انعام دینا چاہیے۔ محمود نے بھی خوش ہو کر کہا، ہاں ضرور، انعام تو میں تمہیں ضرور دوں گا، اس لیے تو وہ دروازہ بند کیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن مہربانی فرما کر گینڈا بننے اور انعام دینے سے پہلے ہمیں وہ نئی بات ضرور بتا دیجیے گا۔ فرزان نے بے چینی کا اظہار کیا۔ ہاں ضرور، یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھا اور ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تینوں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے۔ اب وہ کچھ الجھن سی محسوس کر رہے تھے۔ ادھر سلسلہ جلد ہی مل گیا۔ گینڈے نے فون میں کہا، ہیلو کون؟ ہاں میں گینڈا بول رہا ہوں، اس کیس کے سلسلے میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ کیا کہا؟ ہاں کچھ ایسا معاملہ درپیش ہے۔ بہت خوب، بس میں یہی اجازت چاہتا تھا کہ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور ان کی طرف مڑا۔ چند لمحے مذاق اڑانے والے انداز میں پھولوں پر ہاتھ رکھے انہیں تکرتا رہا، پھر بولا، فون کی گھنٹی سنتے ہی میری آنکھیں کھلی تو میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا، لیکن انجان بن گیا تھا۔ بس وہ نئی بات یہی تھی۔ محمود نے برا سا منہ بنایا تھا۔ نہیں، وہ نئی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم تینوں انسپکٹر جمشید کے بچے ہو۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ دیکھو بیٹی، تمہارے ابا جان نے بے شک ایک بڑا جرم کیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ میں تو ان کی مدد کرنے آیا تھا، اس پریشانی سے نجات دلانے آیا تھا، لیکن ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے کھیل بگڑ گیا ہے۔ اب شاید میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ خیر، اگر پھر آئیں تو انہیں فوراً مجھ سے ملنے کا مشورہ دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ خود میرے پاس آ گئے تو میں انہیں بچا لوں گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں انہیں آپ کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا؟ انہوں نے اپنا کارڈ نکال کر لڑکی کو تھما دیا اور واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ محمد حسین آزاد بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی نے کارڈ پر لکھا نام پڑھا اور دھک سی رہ گئی۔ پہلے ان کی طرف دیکھا اور پھر بدحواسی کے عالم میں اندر کی طرف دوڑی۔ امی وہ جو صبح ہمیں 200 روپے دے گئے تھے نا، وہ انسپکٹر جمشید تھے۔ کیا؟ اس کی ماں کے منہ سے چیخنے کے انداز میں نکلا۔ چند لمحے تک خاموشی رہی، پھر ماں نے کہا، کاش تمہارے ابا جان نہ بھاگے ہوتے، ان سے مل لیتے۔ انسپکٹر جمشید گلی سے نکل کر جیپ تک آئے اور اس میں بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے سر رستم بیگ اندر ہی چھپا ہوا ہے، محمد حسین آزاد نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، اگر لڑکی نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں فوراً جان لیتا، انہوں نے جواب دیا۔ اب ان کے پاس تفتیش کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، لہٰذا واپس لوٹنے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ گھر پہنچے تو بیگم نے بتایا، ڈرائنگ روم میں 2 عدد مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ شکل صورت سے تو بدماش قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، اور تم نے انہیں اندر بیٹھ جانے دیا۔ اگر وہ کوئی گڑبڑ کر بیٹھتے، انسپکٹر جمشید نے انہیں گھورا، تو میں ان سے نبٹ لیتی۔ وہ بولی، خیر میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے، پھر جو ہی وہ اندر داخل ہوئے ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر واقعی وہ 2 بدماش بیٹھے تھے۔ ان 2 بدماشوں سے ان کی مٹ بھیڑ کچھ عرصہ پہلے ایک کیس کے دوران ہوئی تھی اور انہوں نے دونوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ ان کے ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان دونوں کے نام شتو اور منٹو تھے۔ ہیلو شتو اور منٹو، تم لوگ جیل سے کب آئے؟ انسپکٹر جمشید نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کل ہی رہا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، شتو بولا۔ ارادے تو نیک ہیں۔ جی ہاں، ہم سیدھے راستے کی تلاش میں آئے ہیں، منٹو نے کہا۔ سیدھا راستہ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ مطلب یہ کہ جرائم کی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی کی زندگی ایمانداری سے بسر کریں گے۔ بہت خوب، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس ارادے کے بعد تو تمہیں کوئی نوکری تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ بولے۔ جی ہاں، ہم نے کل اور آج ملازمت کے لیے خوب دھوپ کی
لیکن کوئی بھی ہمیں ملازمت دینے پر تیار نہیں. ہر کوئی کا خیال یہی کرتا ہے کہ ہم ضرور اسے دھوکہ دیں گے, ہاں, اور اس لیے تم میرے پاس آئے ہو. خیر, میں تمہیں تمہارے لیے کام ضرور نکالوں گا. ویسے کیا تم بتا سکتے ہو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں سے ایسا کون ہے جو شدید گرمی میں بھی مفلر لپیٹے رہتا ہے؟ مفلر؟ اوہ, سمجھا, آپ گینڈے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. گینڈا؟ یہ نام میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. وہ بہت خطرناک آدمی ہے. سر پر مفلر ہر وقت اس لیے لپیٹا رکھتا ہے کہ اس کا سر بہت ہی بدوازہ ہے, بالکل کسی مینارے کی جیسا, اور نیچے سے گنبد جیسا. خود کو گینڈا کہتا ہے. سر کے اوپر والے حصے کو گینڈے کے سینگ کی طرح استعمال کرتا ہے, اس لیے سینگ کی زد میں آ جانے والے بچ نہیں سکتا. کم وقت اور بھی اتنا ہے کہ کیا بتائیں. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک کیس کے سلسلے میں اس کی تلاش میں ہوں. تم یہ بھی ضرور بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں مل سکتا ہے اور اس کا مشغلہ کیا ہے. انتہائی خطرناک کاموں کے لیے اس کا چناؤ کیا جاتا ہے. وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے. جیل جانے سے پہلے ہم سے اس کے ایک ٹھکانے سے واقف ہیں. اب خدا جانے وہ وہاں ہوتا ہے یا نہیں. کیا تم مجھے اس ٹھکانے تک لے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا, جی ہاں, کیوں نہیں. ہم تو کہہ چکے ہیں کہ جرائم سے تنگ آ چکے ہیں اور سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. تو پھر چلو, میں اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہوں. گینڈا اور فادر. دروازے پر دستک کی آواز نے گینڈے کو چونکا دیا. اس نے ان تینوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا, کیا اپنے والد کو بھی ساتھ ہی لائے تھے؟ نہیں, یہ کوئی تمہارا علاقائی ہوگا, محمود بولا. گینڈا دروازے کے قریب چلا گیا اور اس کے درمیانی ان پر منہ رکھ کر بولا, باہر کون ہے؟ آرتی, ایک ضروری پیغام لایا ہوں. باہر سے آواز آئی. اوہ آرتی, یہ تم ہو؟ ہاں, یہ میں ہی ہوں. تم نے دروازہ اندر سے بند کیوں کر رکھا ہے؟ تم تو کبھی دروازہ اندر سے بند نہیں کرتے. باہر سے کہا گیا. اس وقت ضرور کرتا ہوں جب اندر کسی کے بھاگ. انہوں نے تیز سے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل آئے. چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ دونوں ان کو جیپ میں بٹھائے اڑائے جا رہے تھے. 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک گلی کے موڑ پر جیپ سے اترے اور گلی میں داخل ہو گئے. زرد رنگ کے ایک دروازے پر رکھتے ہوئے شتو نے کہا, وہ یہاں رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے, دروازے پر دستک دو, انہوں نے کہا. شتو نے دروازے پر دستک دی. چند لمحوں بعد قدموں کی چھاپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا. دوسرے ہی لمحے انسپکٹر جمشید حیرت زدہ رہ گئے. ان کے سامنے رستم بیگ کھڑا تھا. ساتھ ہی رستم بیگ کا رنگ اڑ گیا. وہ تھر تھر کانپنے لگا. جانے کا خطرہ ہو, اس نے ہنس کر کہا اور دروازہ کھول دیا. دوسرے ہی لمحے ایک چھوٹے قد کا آدمی اندر داخل ہوا. اس کے ساتھ ہی گینڈے نے دروازے کو پھر تالا لگا دیا. انہوں نے دیکھا آنے والے کا رنگ زرد تھا, آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی, کندھے جھکے ہوئے اور ناک پکوڑا سی تھی. محمود کو وہ آدمی بہت خطرناک لگا. ابھی تک تو وہ ایک گینڈے سے ہی 2-4 تھا, اب وہ 2 ہو گئے تھے. تاہم ابھی تک محمود, فاروق اور فرزانہ کو کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. فادر, یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں. گینڈے نے گویا ان کا تعارف کرایا. اوہ, لیکن یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آنے والے کے منہ سے نکلا. گینڈے نے اسے فادر کہہ کر پکارا تھا. کھڑے ہیں فی الحال تو, گینڈے نے مسکرایا. یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ فادر نے پوچھا. ہاں واقعی, یہ تو اب تک ان سے میں نے بھی نہیں پوچھا. کیوں بھائی, یہاں تک کس طرح پہنچ گئے تم لوگ؟ الادین کا چراغ کی مدد سے, فاروق نے کہا. اوہ اچھا بھائی. واہ, گینڈے نے خوش ہو کر کہا. دیکھا فادر, کیسے بچے ہیں, اچھے ہیں. مجھے ان پر ترس آ رہا ہے, انہیں جانے دو, فادر بولا. کیا کہہ رہے ہو فادر؟ تمہیں ان پر ترس آ رہا ہے, لیکن یاد رکھو اگر ہم نے انہیں جانے دیا تو یہ جا کر اپنے والد کو بلا لیں گے, تو کیا ہوا, دیکھ لیں گے ایسے بھی. فادر نے کہا. مسٹر گینڈے, آپ کے ابا جان سے مل کر بہت خوشی ہوئی. فاروق بولا. ابا جان کیا مطلب؟ گینڈا چونکا, پھر ہنس کر بولا. بے وقوفوں, یہ میرے ابا جان نہیں ہیں, ان کا نام فادر ہے. یہ عجیب نام ہے. دراصل یہ پیشے کے لحاظ سے فادر کہلاتے ہیں, جیسے کچھ لوگ دادا کہلاتے ہیں, اس نے بتایا. اوہ, تو یہ اس دادا کے بیٹے ہیں, فاروق نے کہا. اور محمود اور فرزانہ کی ہنسی نکل گئی. بہت دان نکل رہے ہیں, سارے جھڑ کر رکھ دوں گا. گینڈا غرایا. کیا دانتوں کی دکان کھولنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے بھی اسی کے انداز سے کہا. بہت بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو, ہے نا؟ یہ تو اس مرتبہ فادر نے کہا. ہاں, ان کے متعلق میں بہت کچھ سن چکا ہوں. بہت باتیں بناتے ہیں, سنا ہے ہاتھ پر بھی خوب چلا لیتے ہیں, لیکن آج چوکڑیاں بھول جائیں گے. معاف کرنا گینڈے صاحب, عرف مصیبت جمع آفت صاحب.
हम चौकड़ियां भरते ही नहीं तो भूल कैसे जाएंगे। फरजाना ने जले भुने लहजे में कहा, भाई गेंडे, ये मुकाबला मैं भी देखूंगा। फादर ने कुर्सी पे बैठते हुए कहा, मुकाबला? कैसा मुकाबला? ये और मेरे मुकाबले पर आन सके? नामुमकिन, गेंडे ने पुरगुरूर लहजे में कहा। सवाल यह है कि इनका करोगे क्या? अचार डालूंगा, गेंडे ने कहा। भाई देख लो, बहुत मुश्किल से गलेगा ये अचार। फादर हंसा। देखा जाएगा। गेंडे की बातें महमूद और फारूक को गुस्सा दिला रही थी, लेकिन फरजाना खुद को गुस्से से महफूज रखने में कामयाब थी। जब इन दोनों की तंजिया बातें किसी तरह ना रुकी तो महमूद चिल्ला उठा, बहुत डींगे मार चुके, अब कोई अमली कदम भी उठा कर दिखाओ। ओह, तो आखिर चुंटी के पर निकल ही आए। हाँ, क्या तुम पर निकलने का इंतजार कर रहे थे? महमूद घुर्राया। यही समझ लो, इसने अपनी जगह से हिले बगैर कहा। महमूद अब खुद को किसी तरह न रोक सका। हवा में उछला और गेंडे के सीने पर टक्कर दे मारी। इसकी दोनों लातें भरपूर अंदाज में गेंडे के सीने से टकराईं, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, बल्कि पुरसकून अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, बरसों मश्क की है इस किस्म की लड़ाइयों की, तुम तो अभी कल के बच्चे हो। महमूद नीचे गिरते ही उठ खड़ा हुआ और हैरत ज़दा अंदाज में पलकें झपका रहा था। महमूद, क्या तुम खुद को बेबस महसूस कर रहे हो? फरजाना ने परेशान होकर पूछा। नहीं फरजाना, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो। हाँ, इस वक्त भी फिक्र ना करना जब इसकी चटनी बन जाए, गेंडा बोला। भाई गेंडे, तुम अजीब आदमी हो। अभी अभी तो इनका अचार डालने की बात कर रहे थे और अब लगे बनाने चटनी। फादर ने आंखें घुमाई। बास औकात खीर बनाते बनाते दलिया बन जाया करता है, ये तो तुमने सुना होगा। फादर, यहाँ भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है। हो सकता है अचार डालते डालते इनकी चटनी बन जाए। खैर कोई बात नहीं, चीजें दोनों ही मजेदार होती हैं, फादर ने कहा। महमूद का पारा चढ़ गया। इसने आड़ देखा न ताओ, सर की टक्कर गेंडे की कमर पर दे मारी। ये टक्कर भी इसने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो ही महमूद का सर इसकी कमर से टकराया, इसने बाजू में इसके सर जकड़ लिया और आगे की तरफ हाथ झटका दिया। महमूद किसी गेंद की तरह दीवार की तरफ चला, लेकिन रास्ते में फारूक खड़ा था, लिहाजा वो इससे टकराया और दोनों फर्श पर ढेर हो गए, वरना महमूद का सर दीवार से टकरा गया था। अभी शुक्र करो कि मैं अपना सर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम्हें सचमुच के गेंडे से मुकाबले का मजा आ जाता। गेंडे ने कहा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, फारूक ने उठते हुए कहा। अब वो इसकी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि महमूद में अब तो साकत नहीं रह गई थी। अब तुम किस रुख से हमला करोगे? गेंडे ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। देखते रहो, फारूक ने कहा और गेंडे की तरफ दौड़ लगा दी। इसका सर आगे को झुका हुआ था। दूसरे ही लम्हे सर गेंडे के सीने से जोर से टकराया, लेकिन वो अब भी ना हिला। अलबत्ता फारूक का बाजू इसके हाथ में जरूर आ गया। इसने इसके बाजू को भी झटका दिया और फारूक हवा में उड़ता हुआ दीवार की तरफ चला। फरजाना अगर फुर्ती से इसके रास्ते में ना आ जाती तो वो दीवार से इस बुरी तरह टकराता कि हड्डियां चूर हो जाती, लेकिन फरजाना के रास्ते में आ जाने ये हुआ कि वो इस जोर से गिर के होश हवा हो गए। भाई गेंडे, इनका आपस में जज्बा कुर्बानी काबिले तारीफ है। एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, ये फादर ने कहा। हाँ ये तो है, मेरा ख्याल है अब इनके दम खम खत्म हो गए। आओ हम बैठकर बातें करते हैं, गेंडे ने कहा। और तुमने भी शराफत का सबूत दिया। अगर तुम अपने सर इस्तेमाल कर बैठते तो इस वक्त इनकी लाशें यहाँ तड़प रही होती। फादर ने इस तरह कहा जैसे तफरीहन कोई बात करना हो। फादर, तुम तो जानते हो सर मैं वहाँ इस्तेमाल करता हूँ जहाँ नाकों से काम न चल रहा हो। गेंडा हंसा, लेकिन फिर इसकी हंसी बुझ गई। फरजाना इसके सामने तनी खड़ी थी, जबकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे इन दोनों का इंतकाम लूंगी। हा हा हा, बहुत खूब, गेंडे ने कहका लगाया। फरजाना खड़ी गेंडे को घूरती रही। इसने अपनी जगह से न आगे बढ़ने की कोशिश की थी, न छलांग लगाकर हमला करने की, तो खड़ी क्यों हो गई? आओ तुम भी, अगर इतने ही बहादुर हो तो खुद क्यों नहीं बढ़ते? अच्छा ये बात है, लो संभालो मेरा मुक्का। ये कहकर उसने मुक्का फरजाना की नाक का निशाना लेकर मारा। फरजाना एकदम नीचे बैठ गई और नीचे बैठते ही उसकी टांगों में से निकलकर कमर की तरफ आ गई, लेकिन कमर पर वार करने की इसने अब भी कोशिश ना की, क्योंकि वो महमूद और फारूक की टक्करों का अंजाम देख चुकी थी। साफ जाहिर था वो इनसे ज्यादा जोर से तो टक्कर मार नहीं सकती थी। गेंडा हिलाकर मुड़ा और दायां हाथ तेजी से घुमाया। फरजाना फिर झुक गई। गेंडे ने टांग चलाई और इत्तेफाक की बात है कि ये टांग करार न बचा सकी, क्योंकि गेंडे ने बिजली की सी तेज
سی سے وار کیا تھا۔ اس کے حلق میں سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ پیٹ پکڑ کر تڑپنے لگی۔ فرزانہ، محمود، فاروق ایک ساتھ چلائے۔ ساتھ ہی جوش میں آ کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر گر گئے۔ لے لیا اپنے بھائیوں کا انتقام، گینڈے نے کہا اور ہاتھ جھاڑنے لگا۔ اب ان کا کیا کریں فادر؟ اس نے پوچھا۔ پڑا رہنے دو، ہمارا کیا لیتے ہیں، جب ان پھر جان آئے گی تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں گے، گینڈا بولا۔ اب ان بیچاروں میں جان کیا آئے گی، 1-2 ہفتے تک تو ہسپتال میں پڑے رہنا پڑے گا۔ ارے ہاں، اب ان سے پوچھو یہ یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس الدین کا چراغ ہوتا تو اس وقت اس طرح نہ پڑے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ ہاں بتاؤ بھائی، تم لوگ کس طرح یہاں آئے ہو؟ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ کھڑکی میں سے ہمیں مفلر نظر آیا۔ اس مفلر کو میں اچھی طرح پہچانتی تھی، چنانچہ ہم اوپر آ گئے۔ فرزان نے پیٹ پکڑے ہوئے کہا۔ اب اس کا تڑپنا بند ہو گیا تھا اور تکلیف میں پہلے کی نسبت کمی ہو گئی تھی، لیکن تم ادھر سے گزر کیوں رہے تھے؟ ہمارا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے اور ادھر سے گزرنا جرم بھی نہیں، بس اسی لیے گزر رہے تھے، محمود بولا۔ معلوم ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے ادھر آئے تھے، فادر نے کہا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، سنا ہے یہ بڑے سراغرساں بنتے ہیں، ضرور کسی طرح میرا سراغ انہوں نے لگا لیا ہوگا، خیر دیکھا جائے گا۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ گینڈے نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، فادر بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے ریسیور رکھ دیا اور بولا، چلو فادر، نیا آرڈر ملا ہے، خوفناک حکم۔ تو تم یہاں چھپے ہوئے ہو؟ رستم بیگ انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ وہ ہکلایا۔ ہاں میں، کیا خیال ہے تمہیں گرفتار کر لیا جائے؟ خدا کے لیے اندر آ کر میری بات سن لیں، پھر آپ کا جو جی چاہے کر لیجیے گا۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری بات ضرور سنوں گا۔ آؤ بھائی شتو اور منٹو، اگر تم اتفاق سے نہ آ جاتے تو نہ جانے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے اور ان لوگوں کو تلاش کرنے میں کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی۔ شاید تم گینڈے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی بتا سکو۔ وہ ٹھکانہ اس سے بھی پہلا ٹھکانہ ہے، اگر وہ یہاں نہیں ملا تو وہاں کیا ملے گا؟ شتو بولا۔ پھر بھی ہم دیکھیں گے ضرور، پہلے اس کی بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، رستم بیگ نے زمین پر بیٹھ کے انسپکٹر جمشید کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے بچا لیں، میں بہت غریب ہوں، اس غربت نے کہیں کا نہ چھوڑا، گھر کا نہ گزارا تنخواہ میں بالکل نہیں ہوتا، اوپر سے بیٹی کا جہیز کا بندوبست کرنا ہے۔ ایک پہاڑ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، انہی حالات سے تنگ آ کر میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ پہلے پوری تفصیل سنا۔ زرد سی رنگت والا ایک آدمی چند روز پہلے میرے گھر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق کچھ کام کر دوں تو وہ مجھے 5000 روپے دیں گے۔ میں لالچ میں آ گیا اور کام پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کام وقت پر بتا دیا جائے گا۔ کل وہ دفتر آیا اور بولا، اس وقت انسپکٹر صاحب کے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے، ان کی گفتگو کس طرح سن کر ہمیں بتا دو۔ بس میں آپ کے چپڑاسی کے پاس سگریٹ پینے کے بہانے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اندر آپ کے پاس کوئی امیر ارسلان بیٹھا تھا۔ میں نے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی بات اسے بتا دی۔ اس نے اس وقت 2000 روپے کے نوٹ تھما دیے اور کہا کہ باقی پھر ملیں گے۔ آج وہ پھر آیا اور اس نے فائل اڑانے کی ہدایت کی۔ میں ڈرا اور انکار کیا، لیکن اس نے دھمکی دی کہ اگر کام نہ کیا تو دفتر والوں کو یہ اطلاع دے دی جائے گی کہ میں نے امیر سلطان اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو باہر کسی کو سنائی ہے۔ رات کے طور پر وہ گفتگو بھی خط میں لکھ دی جائے گی۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فائل اڑانے پر مجبور ہو گیا۔ فائل آپ نے تھوڑی ہی دیر پہلے کیپر صاحب سے منگوائی تھی، بس میں موقع کی طاق میں رہا اور جو ہی بابا فضل ادھر ادھر ہوا میں اندر داخل ہو گیا اور سب انسپکٹر صاحب کے سر پر پیپر ویٹ دے مارا۔ پیپر ویٹ میں پہلے ہی ہاتھ میں چھپا کر لے گیا تھا۔ میں نے جلدی سے فائل اٹھائی اور لا کر اسے زرد چہرے والے کو دے دی۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں چھٹی لے کر یہاں سے نکل جاؤں، اگر مجھ پر شک نہ کیا گیا تو دوسرے دن ڈیوٹی پر آ جاؤں۔ وہ مجھے اس مکان میں لے آیا اور یہیں چھپنے رہنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد آیا اور بتایا کہ میرا بھید کھل گیا ہے، اب میں اپنی ڈیوٹی پر گیا تو گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ میں رونے لگا اور زرد چہرے والا چلا گیا۔ میں بعد میں ہمت کر کے اپنے گھر گیا
کہ انہی حالات بتا دوں، لیکن وہاں مجھے محمد حسین آزاد حوالدار نظر آیا اور میں سمجھ گیا کہ مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ پھر بھی میں اندر گیا، انہیں ساری بات بتا اور کھڑکی کے راستے سے واپس آ گیا۔ یہ ہے میری کل کہانی۔ میں تباہ ہو گیا، لٹ گیا، اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تم لوگ جرم کرنے کے بعد پچھتاتے ہو، حالانکہ پہلے ہی اپنے آپ بچا لینا چاہیے۔ غریبی اور تنگ دستی چلتی رہتی ہے۔ تم میرے پاس آ کر اگر اپنے حالات بتاتے، میں نہ صرف خود مدد کرتا بلکہ اپنے دوستوں سے بھی مدد کرنے کا کہہ دیتا۔ خیر، اب تم میرے ساتھ چلو، تمہارا تحریری بیان لیا جائے گا، تم سرکاری گواہ بنو گے اور میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن تم آئندہ کبھی اس قسم کا کوئی کام نہیں کرو گے، ہرگز نہیں۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چلو اٹھو، انہوں نے کہا۔ اسی وقت وہ سب چونک اٹھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ گینڈا اور فادر نے انہیں کمرے میں اسی حالت میں چھوڑا اور خود باہر نکل کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ انہوں نے تینوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ نیا حکم کیا ملا ہے؟ فادر نے پوچھا۔ نیا حکم یہ ہے کہ رستم بیگ چپڑاسی کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اگر انسپکٹر جمشید اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ عدالت میں مجھے پہچان لے گا۔ باس کا خیال ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں پولیس کو باس کے بارے میں بتانے پر مجبور کر دیا جاؤں گا، لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایسے موقع آنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو کیا اس وقت تم اپنے پرانے ٹھکانے پر چل رہے ہو؟ فادر نے کہا۔ ہاں، میں نے رستم بیگ کو وہیں چھپے رہنے کی ہدایت کر رکھی ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ پھر تو کام بہت آسان ثابت ہو گیا۔ اور کیا؟ گینڈے کے منہ سے نکلا۔ لیکن ان تینوں کا کیا کرو گے؟ فادر نے پوچھا۔ باس سے پوچھ لیں گے، اس کی مرضی کے خلاف ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ گینڈے نے جواب دیا۔ اس وقت تک انسپکٹر جمشید کے ان کی مدد کے لیے نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں نہیں معلوم تم یہ تینوں کہاں ہیں۔ فادر نے سوچ کر کہا۔ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس صورت میں اگر ان کا کانٹا بھی نکال دیا جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ان سے بھی ہمارے ہم پیشہ اکثر پریشانی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا فادر، ہم باس کے کہے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر باس کہے گا تو کر لیں گے۔ پہلے تو رستم بیگ کا بندوبست کرنا ہے۔ دونوں پیدل ہی چلتے رہے۔ انہوں نے کوئی رکشہ یا ٹیکسی پکڑنے کی کوشش نہیں کی، شاید انہیں زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ آخر ایک دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چھاپ سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے دیکھا دروازہ کھولنے والا رستم بیگ ہی تھا۔ اوہ، تم رستم بیگ کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اندر چلو، ہمیں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، کچھ ہدایت دینی ہے۔ ویسے تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے نئی ملازمت کا انتظام کر دیا گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں اس ملازمت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے گینڈا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اور بھی آ گیا۔ گینڈے نے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، مجرم بنا دیا، رستم بیگ نے کہا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، گینڈے نے کہا۔ رستم بیگ ان کے ساتھ چلتا ہوا مکان کے اندر اس کمرے تک آ گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے انسپکٹر جمشید اور دوسرے بھی موجود تھے، لیکن اب کمرہ بالکل خالی پڑا تھا، جیسے مدتوں سے اس میں کوئی نہ آیا ہو۔ یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا۔ دروازے اور کھڑکیوں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ رستم بیگ، تمہارے لیے ہمارے باس کا ایک نیا حکم ملا ہے، گینڈے نے خوش ہو کر کہا۔ نیا حکم؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری روانگی کا سامان کر دیا جائے۔ اب تم یہ بتاؤ کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ تم ہمارے بہت کام آئے ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں تمہیں کم سے کم تکلیف ہو۔ نہیں، رستم بیگ خوفزدہ انداز میں چلا اٹھا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید تمہاری تلاش میں، اگر وہ تم تک پہنچ گئے تو تمہیں سلطانی گواہ بنا لیں گے اور تم عدالت میں میرے خلاف بیان دو گے، لہٰذا میں اپنے جرم کا کوئی ثبوت کیوں چھوڑوں؟ ہاں، تم یہ ضرور بتا سکتے ہو کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں۔ نہیں، رستم بیگ نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ بھائی گینڈے، میرا خیال میں یہ بیچارہ کچھ نہیں بتائے گا، ہمیں خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا طریقہ بہتر رہے گا۔ میرا خیال ہے میں ہاتھ کی ہڈی مار کر گردن توڑنے والے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اس میں نہ کوئی ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے، نہ خون بہتا ہے، اور شکار چند منٹ تڑپنے کے بعد چپ چاپ دوسری دنیا کی طرف نکل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ فادر نے بے رحم طریقے سے کہا۔ بالکل ٹھیک خیال ہے۔ دونوں ایک ساتھ رستم بیگ کی طرف بڑھنے لگے اور ڈرے انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا، وہ یہاں تک کہ دیوار سے جا لگا۔ ہاں، اب کیسے پیچھے ہٹو گے؟ نہیں، رستم بیگ خوفزدہ انداز میں چلا رہا تھا۔ اب تمہاری کوئی فائدہ نہیں پہنچ جائے گی۔ لالچ انسان کو کہیں اوقات ایسی ہی منزلوں پر لے آتا ہے، گینڈے نے کہا، اور
दायां हाथ ऊपर उठा लिया। इसने रुस्तम बेग की गर्दन का निशाना ले रखा था, लेकिन फिर इसका हाथ उठा का उठा रह गया। एक पर्दे के पीछे से इसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद निकलकर रुस्तम बेग के सामने आ खड़े हुए थे। गेंडे और फादर की आंखों में शदीद हैरत झलक उठी और ऐन इसी वक्त एक बार फिर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। वह सब एक साथ चौंके। बॉस आ रहा है। दस्तक की आवाज के साथ ही शतको और मंटू भी अंदर से निकल आए। इन्हें देखकर गेंडा और फादर की आंखें खुली रह गईं। तो तुम दोनों ने इंस्पेक्टर जमशेद को इस घर का रास्ता दिखाया है? हाँ, शत्तू ने लापरवाही से कहा। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जहाँ तक मुझे याद है हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं। गेंडे ने चिल्ला कर कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमने बुरे काम छोड़ दिए हैं, इसलिए अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं। तब तुम दोनों को ये साथ देना महंगा पड़ेगा। गेंडे ने आखिर घुरा कर कहा और हाथ की हड्डी रुस्तम बेग की बजाय इंस्पेक्टर जमशेद की गर्दन पर दे मारी। लेकिन उन्होंने ये वार अपने हाथ की हड्डी पर रोका और कमर में ऐसी आवाज गूंजी जैसे वो नारियल टकराए हो। इसके साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद ने शत्तू से कहा, तुम बाहर जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। जो कोई भी हो इसे अंदर ले आना। जी अच्छा, शत्तू ने कहा और बाहर चला गया। इस दौरान दस्तक एक बार फिर हो चुकी थी। इधर गेंडा पैंतरा बदल चुका था और अपने सर से हमला करने की तैयारी कर चुका था। इंस्पेक्टर साहब, इसके सर से बचिए, मंटू खौफजदा अंदाज में चिल्लाया। इसकी आवाज ने जैसे गेंडे झंझोड़ कर रख दिया। चिल्ला कर बोला, फादर तुम इसे देखो। अच्छा, लेकिन देख लो, मैं इससे बहुत पहले ही रहा हूँ। खैर, तुम कहते हो तो अब गौर से देखना शुरू कर देता हूँ। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वो मंटू की तरफ लपका। मंटू छलांग लगाकर कमरे की दूसरी तरफ चला गया ताकि कहीं इंस्पेक्टर जमशेद और गेंडे की लड़ाई में न उलझ जाए। अब कमरे में लड़ाई के दो मंजर साथ साथ देखे जा सकते थे। गेंडे ने इंस्पेक्टर जमशेद के पेट का निशाना लेकर अपना सर झुका लिया और तीर की तरह इनकी तरफ आया। इंस्पेक्टर जमशेद के एक पांव पर घूम गए और गेंडा अपनी ही झोंक में दीवार की तरफ चला गया। लेकिन इसने फुर्ती से दोनों हाथ दीवार पर लगा रखकर सर को बचा लिया। इधर फादर ने तेजी से झुककर मंटू कर दोनों हाथों पर उठा लिया और इसे तेजी से गर्दिश दे रहा था। साथ ही इसने चिल्ला कर कहा, गेंडे तुम हट जाओ, मैं एक तीर से कई शिकार करने का आदी हूँ। अभी मंटू को इंस्पेक्टर जमशेद पर दे मारूंगा और ये दोनों ढेर हो जाएंगे। गेंडे की समझ में बात आ गई। वो एकदम पीछे हट गया और फिर एक साथ दो बातें हुई। इधर तो फादर ने मंटू को इंस्पेक्टर जमशेद पर फेंक मारा। उधर ड्राइंग रूम में शत्तू कुछ दूसरे लोगों के साथ दाखिल हुआ। फौरन ही एक चहकती हुई आवाज इन सब के कानों से टकराई। अरे, ये तो कबड्डी खेली जा रही है। ये फारूक की आवाज थी। गेंडा और फादर जोर से चौंके। इधर इंस्पेक्टर जमशेद ने मंटू को इस तरह दबोच लिया कि वो गिरने से महफूज रहा। तुम लोग वहां से कैसे निकल आए? फादर के मुंह से निकला। ऐसे काम तो हम चुटकी बजाते कर लिया करते हैं, लेकिन ये तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मंटू को फर्श पर छोड़ दिया। फादर का ये वार खाली गया था। ये देखकर गेंडा फपर गया। वो भला की तेजी से आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर जमशेद का बाजू पकड़कर एक जोरदार झटका मारा। इसका ख्याल था वो हवा में उड़ते हुए जाएंगे और दीवार से टकरा जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वो अपनी जगह से हिले तक नहीं और उल्टा इसकी नाक पर एक मुक्का इस जोर का रसीद किया कि उसके कदम लड़खड़ा गए। इसके साथ ही हाथ की हड्डी इसके नुकीले सर पर पड़ी। इन्हें यूं लगा जैसे इनका हाथ किसी लोहे की चीज से टकराया हो। लेकिन उधर गेंडे का हाल भी बुरा था। वो एक हाथ से सर और दूसरे नाक पकड़कर बैठ गया। उन्होंने इसे मौका देना मुनासिब न समझा और सर पर एक और वार किया। कोई और होता तो कोई एक बार हाथ की हड्डी मारने के बाद दोबारा जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन वो इंस्पेक्टर जमशेद थे, अपने वक्त के अजीब तरीन आदमी थे। दूसरे हाथ ने गेंडे को फर्श दिखा दिया और इधर शट्टू और मंटू मिलकर फादर पर टूट पड़े थे, क्योंकि वो इनमें से एक के बस का नहीं था। कमबख्त बेहद फुर्तीला था। इन दो तिगनी का नाश नचाने डाल रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, तुम दोनों हट जाओ, इससे मैं निपटता हूँ। फादर ने चौंक कर गेंडे की तरफ देखा और फिर जैसे इसकी सारी हवा निकल गई, पिचक कर रह गया और बोला, नहीं जनाब, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बुज़दिल आदमी हूँ। ये कहकर उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा दिए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर जमशेद महमूद, फारूक और फरजाना की कहानी सुन रहे थे। उन्होंने वो बातें भी बताई
जो गेंडे ने किसी से फोन पर की थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, इसका मतलब ये है ये दोनों भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं। खैर, अब गेंडे अपने बॉस को फोन करेगा और इसे बताएगा इसने हम सब पर काबू पा लिया है, लिहाजा बॉस को चाहिए फौरन यहाँ पहुंच जाए ताकि ये फैसला किया जा सके कि हम लोगों को क्या करना है। चलो गेंडे साहब, करो अपने बॉस को फोन। नहीं करूंगा, गेंडे ने झुल्ला कर कहा। अच्छा, अपना उस्ताद का नाम बताओ। नहीं बताऊंगा, इसने फिर इसी लहजे में कहा। भाई वाह, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे तोता रटा रटाया जुमले बोलता है। फारूक बोला, बहुत खूब, याद रखो अगर तुमने फौरन इसका नाम और फोन नंबर ना बताया तो एक अदद गोली तुम्हारे इस मलबूतरे सर में घुस जाएगी। ये कहकर उन्होंने पिस्तौल निकाली और इसकी नाली सर के उभरे हुए हिस्से पर रख दी। गेंडा सोच में पड़ गया और फिर बोला, अच्छा मैं इसे फोन करता हूँ और यहाँ आने के लिए बुला लेता हूँ। दरअसल इसने सोचा यह था कि शायद बॉस के आने पर हालात का पासा पलट जाए। इसकी बात सुन इंस्पेक्टर जमशेद बोले, बहुत खूब, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो इस सूरत में भी गोली तुम्हारी खोपड़ी जरूर तोड़ेगी। अच्छी बात है। ये कहकर उसने फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर घुमाया। सिलसिला फौरन आन मिल गया। हेलो बॉस, ये मैं हूँ गेंडा। इंस्पेक्टर जमशेद रुस्तम बेग तक पहुँच गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मैं यहाँ पहुँच गया। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आपकी मौजूदगी यहाँ जरूरी है। जी जी, अच्छा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और इनकी तरफ मुड़ा। बॉस आ रहा है। फादर की मौत। चलो अच्छा है, तुम्हारे बॉस से भी मुलाकात हो जाएगी। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। शत्तू और मंटू, तुम इन दोनों को बांध लो। वो पिस्तौल हाथ में लिए खड़े रहे। शत्तू और मंटू नहीं इन्हें बांधते रहे। कमरे में थोड़ी देर तक बोझल सी खामोशी तारी रही। आखिर इस खामोशी को सबसे पहले फारूक ने ही महसूस किया। अब्बा जान, आखिर ये सारा चक्कर क्या है? अभी तक सारा तो क्या, आधा भी समझ में नहीं आया। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इन दोनों का बॉस अमीर अरसलान और खान जावेद उस्मानी को हलाक कराना चाहता था। इस गर्ज के लिए उसने अपने इन साथियों को नीली डिब्बियों वाले बम दिए। न जाने वो बम इसने कहाँ से हासिल किए होंगे। अमीर अरसलान को तो बम पार्सल के जरिए भेजा गया, लेकिन खान जावेद उस्मानी के घर सालगिरह के तोहफों के दरमियान रख दिया गया, जो फरजान ने उठाकर बाहर फेंका। इस तरह तुम लोग गेंडे तक पहुंचे। ये एक इत्तेफाक था कि गेंडे का नया ठिकाना हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था और इस जगह होने वाली गुफ्तगू तुमने अपनी तजर्बागाह में सुन ली। फरजाना पहले ही तुमसे निपट चुकी थी। गोया बॉस का मंसूबा नाकाम हो गया। वो दोनों में से एक को भी हलाक न कर सका, शायद इसलिए कि हम दरमियान में आ कूदे थे। इधर इन लोगों ने हमें भी चोट पर चोट दी। अमीर अरसलान मुझ तक पहुंचा तो इन्होंने भी फौरन रुस्तम बेग को लालच देकर साथ मिला लिया। रुस्तम बेग ने मेरे और अमीर अरसलान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इन्हें सुना दी, जिससे इन्हें मालूम हो गया कि अरसलान वाला बम फट नहीं सका और अब वो मेरे पास है। मैं घर पहुंचा तो तुम तनवीर मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। इधर गेंडे का साथी फादर वहां पहुंचकर तुम्हारी अम्मी को बेहोश कर चुका था और दीवार के साथ लगा खड़ा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इसने मेरे सर पर भी कुछ दे मारा और बम जेब से निकाल कर ले गया। शायद इन लोगों को खौफ था कि हम बमों का सुराग लगाते हुए असल मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। मैं रुस्तम बेग की तलाश में रहा। इधर तुम गेंडे तक पहुंच गए और फिर शत्तू और मंटू इत्तेफाक से मुझसे मिलने आ गए। इन्हें गेंडे का ये ठिकाना मालूम था। हम यहाँ दरअसल गेंडे से मुलाकात करने आए थे, लेकिन यहाँ मुलाकात हो गई रुस्तम बेग से और फिर गेंडा और फादर भी यहाँ पहुंच गए, क्योंकि बॉस ने इन्हें हुक्म दिया था कि रुस्तम बेग को खत्म कर दें। बस अभी तक हमें यही हालात मालूम हुए हैं। इनका बॉस इन दोनों को क्यों हलाक करना चाहता था, ये वही बता सकेगा। हाँ, इतनी बात और है कि अमीर अरसलान और खान जावेद उस्मानी दोनों सोने के बड़े ताजर हैं। मेरा ख्याल है इन दोनों को भी फोन करके यहाँ बुला लेना चाहिए, शायद बॉस को देख के वो कुछ बता सकें। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बात बताने से रह गई। इस दौरान मैं शहर के एक मशहूर बदमाश जीरन से भी मिला था और मैंने इससे किसी ऐसे बदमाश के बारे में मालूम किया था जो इन दोनों भी सर पर मफलर लपेटता है, लेकिन इसने बताया कि वो किसी ऐसे बदमाश को नहीं जानता। जीरन एक होटल चलाता है और मैं इससे बहुत दिनों से जानता हूँ। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए
اور فون کرنے لگے۔ ابھی انہوں نے امیر ارسلان اور خان جاوید عثمانی کو فون کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال ہے دروازہ کھولنے کے لیے رستم بیگ کو جانا چاہیے۔ بہت بہتر، میں جاتا ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ رستم بیگ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ پستول پھینک دو انسپکٹر، میں دروازے سے باہر ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ تمہاری بیٹی میرے پستول کی زد میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے رستم بیگ کو اپنے سامنے ڈھال بنا کر کھڑا کر رکھا ہے۔ اب اگر تم مجھ پر کسی طرح فائر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ تو رستم بیگ مرے گا، نہ کہ میں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پستول پھینک دو۔ محمود، فاروق اور فرزانہ نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس میں صرف ایک پستول کی نالی جھانک رہی تھی۔ وہاں سے ان کی نظریں ہٹ کر اپنے والد پر گئیں۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے پستول نیچے گرا دیا۔ فوراً ہی ایک لمبے قد کا آدمی رستم بیگ کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے اسے زور کا دھکا دیا اور وہ فرش پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے نے تیزی سے جھکتے ہوئے انسپکٹر جمشید کا پستول اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ انہوں نے دیکھا اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ ناک کے نیچے گھنی مونچھیں تھی۔ بہت خوب، گینڈے اور فادر کا باپ باس میک اپ میں آیا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں، اب ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، باس نے بھی مسکرا کر کہا۔ لیکن باس، جلد ہی یہاں امیر ارسلان اور خان جاوید عثمانی پہنچنے والے ہیں، انہیں انسپکٹر صاحب نے فون کر دیا ہے۔ اوہ خیر، ان دونوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں، اب بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں ملوا تو دو باس، فادر نے کہا۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ ارے یہ دونوں تو شتو اور منٹو ہیں۔ تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ جیل سے کب آئے؟ چند ہی دن ہوئے ہیں اور اب کبھی جیل نہیں جائیں گے، شتو نے کہا۔ کیا مطلب؟ باس چونکا۔ اس لیے کہ جرائم کی دنیا سے نکل چکے ہیں۔ باس یہی انسپکٹر صاحب کو یہاں تک لائے ہیں، گینڈے نے منہ بنایا۔ بہت خوب، پھر تو ان دونوں کو بھی برابر کی سزا ملے گی۔ چلو شتو اور منٹو، انہیں کھول دو۔ دونوں نے انسپکٹر جمشید کی طرف بے بسی کے عالم میں دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہو اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، جو کہتے ہیں کیے جاؤ۔ دونوں نے آگے بڑھ کر انہیں کھول دیا۔ ابھی ابھی بیچارے باندھ کر فارغ ہوئے تھے۔ ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی گینڈے نے کہا، ہاں باس، اب کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو زندہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے، لہٰذا یا تو انہیں یہیں ختم کر دیا جائے یا باندھ کر چھوڑ جائیں۔ اس صورت میں ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا، جبکہ ہمارا یہاں کاروبار ہے، گھر بار ہیں، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہ جائیں گے، تم دیکھنا تو صحیح۔ اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ گینڈے نے غرا کر کہا۔ پہلے تو تم ان دونوں سے سمجھو جن کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوتی ہے، اور ورنہ انسپکٹر جمشید کے فرشتے بھی یہاں نہ پہنچ سکتے۔ غلط کہتے ہو، میں پھر بھی یہاں پہنچ جاتا، اس طرح کہ رستم بیگ اپنے گھر جانے سے باز نہ آتا، اور اس کے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ گینڈے، تم نے سنا نہیں، شتو اور منٹو تمہارے سب سے پہلا شکار ہیں۔ اچھی بات ہے بہت۔ یہ کہہ کر گینڈا شتو کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ امیر ارسلان یا خان جاوید عثمانی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی اندر لے آؤ۔ فادر تم جاؤ۔ بہت اچھا باس۔ فادر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ خان جاوید عثمانی تھے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر بھونچ کے رہ گئے۔ انسپکٹر صاحب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ قدرت کا تماشا۔ جب میں نے آپ کو فون کیا تھا تو حالات کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں تھی۔ اف خدا، یہ آپ نے کہاں پھنسوا دیا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو بم کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتے، نہ صرف آپ کو بلکہ امیر ارسلان کو بھی۔ ارے باپ رے! خان جاوید نے بہکلا کر پیٹ پر ہاتھ مارا۔ گینڈا جو تھوڑی دیر پہلے شتو کی طرف بڑھ رہا تھا، اب رک کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ یہ دیکھ کر باس نے غرا کر کہا، گینڈے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، تم اپنا کام جاری رکھو۔ گینڈا ایک بار پھر شتو کی طرف بڑھنے لگا۔ شتو خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا، انسپکٹر صاحب، میں کیا کروں؟ بہادروں کی طرح بڑھو، ڈر کیوں رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید بولے، مجھے اس کے سر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ جس کے پیٹ میں اپنے سینگ نما سر مار دیتا ہے، وہ اتنی بری طرح تڑپتا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔
اور پھر وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتا ہے۔ اس نے کہا، شتو ٹھیک کہتا ہے انسپکٹر صاحب، اور اب تم سب لوگوں کی موت اسی طرح مقدر ہو چکی ہے۔ مارے گئے بھائی پھر تو۔ فاروق نے سرد آہ بھری۔ شتو بزدل نہ بنو، اگر مرنا ہی ہے تو پھر بہادری سے مرو، اس طرح تو تم فوراً اس کی زد پہ آ جاؤ گے۔ انسپکٹر جمشید نے اسے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس کو خوف بڑی حد تک دور ہو گیا، وہ سنبھل گیا، اور جب گینڈے نے تیر کی طرح اپنا سر اس کے پیٹ میں دے مارنا چاہا تو وہ بلا کی پھرتی سے اس کے رستے سے ہٹ گیا۔ فوراً ہی ایک بھیانک چیخ گونجی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گینڈے کے سینگ نما سر دراصل فادر کے پیٹ میں لگ گیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ فادر زمین پر اس طرح تڑپ رہا تھا کہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل رہا تھا اور گر رہا تھا اور پھر اچھل رہا تھا، جب تک اس کی سانس کی آمد و رفت رک نہ گئی۔ وہ اس طرح تڑپتا رہا، آخر ساکت ہو گیا۔ گینڈے، تم نے یہ کیا کیا؟ فادر بہت کام کا آدمی تھا، مجھے خود بہت افسوس ہے باس، یہ میرا بہترین دوست بھی تھا۔ گینڈے نے فادر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی بیرونی دروازے پر پھر دستک ہوتی۔ دستک کی اس آواز نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے وہ بس گہری نیند میں رہے ہوں۔ گینڈے، دروازے پر جاؤ اور امیر ارسلان کو اندر لے آؤ، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد گینڈا امیر ارسلان کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے سر پر سرمئی ہیٹ پہن رکھا تھا۔ مجرم سامنے۔ امیر ارسلان نے اندر کا ماحول دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکی اور پھر بولے، انسپکٹر صاحب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب میں نے آپ کو فون کیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے، مجھے افسوس ہے اب حالات بدل گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی پھنس گیا۔ لیکن یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا، یہی وہ لوگ ہیں جن نے آپ کو بم بذریعہ ڈاک بھیجا تھا۔ وہ نیلی ڈبیا دراصل بم تھی۔ ارے باپ رے، ان کے منہ سے نکلا۔ ایسی ہی ایک ڈبیا خان جاوید عثمانی کے گھر بھی پہنچا دی گئی تھی۔ وہ عین سالگرہ کے وقت پھٹتی، لیکن ایک اتفاق سے وہ گھر سے باہر پھٹی۔ اس طرح سب لوگ بچ گئے، لیکن اب آپ لوگ بھی اور ہم بھی یہاں ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ لوگ ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک میں یہ معلوم نہیں کر سکا۔ مسٹر باس ضرور یہ بات جانتے ہیں، لیکن وہ بھلا ہمیں کیوں کچھ بتانے لگے؟ انہوں نے عجیب لہجے میں کہا۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے ان دونوں صاحبان کو ختم کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ یہ ٹھیکہ 5 لاکھ روپے میں طے ہوا تھا۔ 5 لاکھ روپے مجھے پہلے ہی دے دیے تھے، لہٰذا میں نے اپنا ایک سمگلر دوست سے وہ 2 بم خریدے اور انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن افسوس، ایک بم چلا ہی نہیں تو دوسرا چلا بھی تو گھر سے باہر۔ باس نے تفصیل سے بتایا۔ یہ بم کس طرح چلتے ہیں؟ کیا ان پر وقت سیٹ کیا جاتا ہے؟ ہاں، 36 گھنٹے تک کا وقت اس پر سیٹ کیا جاتا ہے۔ میرے اسمگلر دوست نے مجھے ان کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا۔ سالگرہ پارٹی میں جو بم بھیجا گیا اس پر تو صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہی سیٹ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ امیر ارسلان کو ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا اس لیے اس پر وقت 1 دن کا سیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اس میں شاید کوئی خرابی تھی، وہ نہیں چلا اور آپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ آپ سے وہ میں نے فادر کے ذریعے واپس حاصل کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پروفیسر دوست داؤد کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم کر لیں۔ بہت خوب، اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں ٹھیکہ دینے والا کون ہے؟ اسے ان دونوں حضرات سے کیا دشمنی ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں سونے کے بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن اگر اس شخص کو سونے کے تاجروں سے کوئی دشمنی یا کسی اور وجہ سے وہ انہیں ختم کرانا چاہتا ہے تو کسی تیسرے تاجر پر حملہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ یہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو ان دونوں کے لیے ہی کہا گیا تھا، باس نے کہا۔ خیر، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک بڑی زور سے چونکے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکے تھے وہ کیوں چونکے ہیں۔ شاید انہیں کوئی خیال سوچا تھا۔ انہوں نے سنا انسپکٹر جمشید کہہ رہا تھا، مسٹر باس، تم اس میک اپ میں خود کو میری نظروں سے چھپا نہیں سکتے۔ میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم اندر آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے تمہیں ذکر نہیں کیا۔ اب ان باقی لوگوں کو یہ بتا ہی دینا چاہیے کہ تم کون ہو
اور اس کے بعد میں تمہیں ایک اور خاص بات بتاؤں گا۔ ہاں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت باس کی صورت میں جو شخص ہمارے سامنے ہے وہ دراصل ہوٹل البیلا کا مالک جیرن ہے۔ اوہ ارے! شتو، منٹو، محمود، فاروق اور فرزانہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جیرن کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے انسپکٹر جمشید کو گھورنے لگا۔ ادھر وہ کہہ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میں تم سے کسی مفلر والے بدماش کے بارے میں معلوم کرنے تمہارے ہوٹل گیا تو تم نے فوراً کہہ دیا کہ ایسے بدماش کو نہیں جانتے جو مفلر لپیٹتا ہو۔ تم بتا بھی کس طرح سکتے تھے؟ ینڈا تو تمہارا کارکن تھا اور اس سے تو تم اس سلسلے میں کام کرا رہے تھے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی جیرن کو تک رہا تھا۔ اس وقت جیرن سانپ کی طرح پھنکارا۔ اب تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر اس گھر سے نہیں جا سکتا۔ کیا تمہارے ساتھی بھی نہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں میرے ساتھی ضرور میرے ساتھ جائیں گے، اس نے کہا۔ ذرا یہ بتا دو کہ یہاں تمہارے ساتھی کون کون ہیں؟ انسپکٹر جمشید کا لہجہ حد درجہ عجیب تھا۔ میں اور گینڈا، اور کون؟ خاور تو مر ہی چکا ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو جیرن، یہاں ایک شخص اور موجود ہے جسے تم اپنا ساتھی زندہ لے جانا پسند کرو گے۔ کیا مطلب؟ محمود، فاروق اور فرزانہ کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ انسپکٹر جمشید نے ایک عجیب بات کہی۔ مطلب یہ کہ جب میں جیرن سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا تو میں نے اس کی میز پر ایک چیز دیکھی تھی۔ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ چیز کا مالک اس وقت وہی موجود تھا، لیکن یا تو وہ لیٹرین میں گیا ہوا تھا۔ تم نے میرے قدموں کی چھاپ سن کر اسے خود باتھ روم میں چلے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ یعنی جب میں نے تمہیں مفلر والے کے متعلق بات کی، اس وقت وہ آدمی وہیں کہیں موجود تھا اور وہ اب اس کمرے میں بھی موجود ہے، لہٰذا تم اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارو گے، تم اسے زندہ اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو گے کیونکہ تم نے اس سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا مسٹر امیر ارسلان؟ نہیں، امیر ارسلان کے منہ سے نکلا۔ اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ ساری بات ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آ گئی۔ تم سونے کے سب سے بڑے تاجر ہو۔ تمہارے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو خان جاوید عثمانی صاحب کا۔ شاید یہ تم سے آگے نکلنے کی کوشش مصروف رہتے ہوں گے، یا ان کے ہوتے ہوئے تم سونے کی تجارت پہ پوری طرح نہیں چھا سکتے ہوگے، یا اس قسم کی اور کوئی بات ہوگی، لہٰذا تم نے خان جاوید عثمانی کو ختم کرانے کا پروگرام بنا لیا۔ کیوں مسٹر جاوید؟ اس قسم کی کوئی بات ہے؟ ہاں، ہم دونوں زبردست قسم کے کاروباری رقیب ہیں، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بس ٹھیک ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کاروباری دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے اور خود کو شک سے بچانے کے لیے ایک بم خود کو بھی ڈاک کے ذریعے بھجوا دیا۔ ظاہر کہ اس میں وقت سیٹ نہیں کیا گیا تھا اور اسی لیے اسے اڑانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ پروفیسر داؤد سے چیک کر کے مجھے یہ بتا دیتے کہ اس پر تو ٹائم سیٹ کیا ہی نہیں گیا، اور اس طرح امیر ارسلان حقیقت کھل جاتی، سارا راز ظاہر ہو جاتا۔ لیکن راز تو اب بھی۔ اس وقت ایک عجیب بات ہوتی۔ پستول جیرن کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اچھلا۔ یہ کارنامہ فرزانہ نے انجام دیا تھا۔ وہ اب تک غیر محسوس طور پر اس کی طرف کھسکتی رہی تھی۔ جیرن اس کی طرف سے بے خبر تھا، لہٰذا جب فرزانہ کا ہاتھ چلا تو پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر پستول اچھلا، ادھر انسپکٹر جمشید اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ان سے پہلے امیر ارسلان نے پستول کیچ کر لیا اور تیز آواز میں بولے، تم لوگوں کا یہ وار بھی خالی گیا۔ انسپکٹر جمشید، تم بہت چالاک ہو، بہت ذہین ہو، تم نے ذرا سی بات سے مجھے پہچان لیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں اس وقت جیرن کے کمرے میں تھا جب تم وہاں آئے۔ قدموں کی آواز سن کر جیرن نے مجھے فوراً باتھ روم میں چلے جانے کے لیے کہا، کیونکہ ہوٹل میں جیرن سے ملنے جو کوئی بھی آتا اجازت لے کر آتا ہے، بغیر اجازت آنے والا غلط آدمی ہو سکتا ہے، اس لیے جیرن نے مجھے اٹھا دیا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پستول اگر جیرن کے ہاتھ میں نہیں تو میرے ہاتھ لگ گیا، لہٰذا تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ ارے ارے، اس کے سر پر وار نہ کرنا۔ انسپکٹر جمشید امیر ارسلان کی کمر کی طرف دیکھ کر اچانک بولے،
اس وقت امیر ارسلان کی کمر دروازے کی طرف تھی. وہ بوکھلا کر مڑا. انسپکٹر جمشید کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا. دوسرے ہی لمحے پستول ان کے ہاتھ میں نظر آیا. ساتھ ہی ان نے جیرن کے ہاتھ پر فائر جھونک مارا کیونکہ اس نے اپنی جیب سے ان کے والا پستول نکالنے کی کوشش کی تھی. اس کے ہاتھ سے خون ٹپ ٹپ گرنے لگا. چلو محمود، اکرم کو فون کرو، پولیس لے کر آ جائے، انہوں نے کہا. خس کم جہاں پاک. بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے ختم ہوا یہ کیس. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اس کروٹ بیٹھے گا. فاروق نے شوخ آواز میں کہا. یہ کیس ہے؟ اونٹ نہیں. فرزانہ بولی. ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کیس تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. کروٹ کا سوال کہاں پیدا ہوگا؟ ویسے کم از کم یہ غلط نہیں ہے کہ اس کیس نے کروٹیں بدل لی ہیں بہت. فاروق کہتا چلا گیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں.